اللہ اللہ۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے۔ نور رحماں عشق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى لم يجدك يتيما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکرو جانا اور بے شک پچھلی رات تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو تمہیں اپنی راہ دی اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور منگتا کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو بے شک اللہ سچا اور بڑا ہے اور حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے
منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غم خوار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری کائنات اور اس کی ہر شے اپنے پورے وجود سے اس حقیقت کی گواہی دیتی ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور جو اس کی پروردگاری میں ہے اور جو اس کی نگہبانی کر رہا ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ذات ہر نقص سے پاک ہے، اور وہ اس چیز سے بالکل پاک ہے کہ کوئی اس کی برابری کرے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، وہ خدائے بزرگ و برتر ہے، اور اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمانوں زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ تمام درود و سلام ہوں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ہی ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں یہ ٹرانسمیشن نور رحمان رمضان دیکھی جا رہی ہے، سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم اور ویلکم، خوش آمدید اس ٹرانسمیشن میں۔ آج 25واں روزہ ہے، یا تو 4 یا تو 5 روزے رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ وہ روزے بھی ہمارے گزار دے۔ کل بڑی شب تھی اور ابھی 2 شبیں اور باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول فرمائے۔ ناظرین، ہم جو ہے وہ آج جس ٹاپک پر بات کریں گے، ایک قرآن کی آیت ہے، اس کا حوالہ دوں گی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی اے نفس مطمئنہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر اور داخل ہو جا تو اس طرح اپنے رب کی جنت میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ یہ نفس مطمئنہ کیا ہے ناظرین؟ قرآن پاک میں جو نفس کے حوالے سے جو قسمیں بیان ہوئیں وہ 3 قسمیں بیان ہوئیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ اب نفس امارہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نفس امارہ وہ نفس جو ہم کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، اور نفس لوامہ وہ نفس جو ہم کو کوئی چیز جب ہم غلط کرتے ہیں تو ہمیں ملامت کرتا ہے، اور نفس مطمئنہ وہ نفس جو اللہ تعالیٰ پر کی ہر بات پر راضی اور شاکر ہے، اور اپنے آپ کو اور اس شخص کو وہ نفس اچھے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے۔
یہی ہم بات کریں گے آج نفس کے حوالے سے کہ نفس کیا چیز ہے۔ قرآن پاک میں جو نفس کی قسمیں بتائیں میں نے آپ کو وہ استعمال ہوئیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ رمضان المبارک میں قید ہو جاتا ہے، اب ہم رہ جاتے ہیں اور ہمارا نفس رہ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم یہی دیا کہ تقوی اختیار کرو، روزہ رکھو، تقوی اختیار کرو اور تزکیہ نفس کرو اپنا۔ تو یہ تزکیہ نفس کی جو چیز ہے نا، یہ ٹریننگ ہم پر چھوڑ دی، کیونکہ اب ہم شیطان پر کوئی ایکسکیوزز ہم نہیں یوز کر سکتے کہ ہم شیطان پر ڈال دیں کہ یہ کام جو ہم نے کیا وہ نفس ہمیں شیطان نے راغب کیا تھا۔ نہیں، شیطان تو ابھی قید ہے، اب جو ہے ہمارا نفس ہے جو ہمارے اندر قید ہے۔ یہ نفس بت کی صورت ہمارے اندر موجود ہے، یہی ہم سے اچھے کام بھی کرواتا ہے، یہی ہم سے برے کام بھی کرواتا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نفس کے غلام ہیں یا نفس ہمارا غلام ہے۔ کہیں مت جائیے گا، آج اسی پر ہم بات کریں گے، اور بھی اچھی اچھی باتیں ہوں گی۔ نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نور کی برسات ہے، نور رحمان، عشق رمضان۔ وہ راستہ خیر کا راستہ ہے جدھر سب اہل متا چلے ہیں، زیست سنوارنا چاہو تو تم بھی آؤ کہ ہم سب راہ خیر وفا چلے ہیں۔ ناظرین، یہ سیگمنٹ جس کا نام راہ خیر ہے، یہ وہی راہ خیر ہے جس کا رستہ اللہ تک جاتا ہے، یہ وہی راہ خیر ہے کہ جس کا رستہ ہم کو اللہ سے ملاتا ہے، یہ وہی راہ خیر ہے جو بندوں کو بندوں سے جوڑتا ہے، یہ وہی راہ خیر ہے جو ہم کو جنت دلواتا ہے۔ جی جناب، اس راہ خیر کے سیگمنٹ میں ہم آپ کو ایسے ہی لوگوں سے ملواتے ہیں جو اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، یعنی بیوہ، مسکین، محتاج، وہ سارے لوگ جو جن کا حق ہمارے پیسے میں ہے، ہمارے کھانے میں ہے، ہماری جائیدادوں میں، ہر چیز میں ان کا حق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہم ایسے ہی لوگوں سے آپ کو ملواتے ہیں جو ان کو حق پہنچاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حاجی محمد حنیف طیب صاحب، چیئرمین المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ شکر ہے اللہ کا۔ ان کا نام تو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، پورا ملک ہی ان کو جانتا ہے، ماشاءاللہ سے ان کی خدمات سے واقف ہے۔ یہ پیکیج آپ نے دیکھا، ویسے نارملی تو سبھی جانتے ہیں حاجی صاحب کو۔ حاجی صاحب، میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، ان تعلیمات کو آگے پہنچا رہے ہیں کہ جس کا ہم کو کہا گیا، یعنی دکھی انسانیت کی خدمت کرنا۔ تو آپ کا جو یہ سلسلہ ہے آپ کے ویلفیئر کا، میں پہلے اب تو یہ ماشاءاللہ سوسائٹی کی شکل اختیار کر گیا، تو میں چاہوں گی اس میں اور ایڈیشنز کیا کیا ہوئی ہیں وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی خاتم النبیین۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس کا مقصد انسانیت کی خدمت بھی کرنا ہے اور نبی کی غلامی سے لوگوں کو وابستہ بھی کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اس کا نام تو کوئی بھی رکھا جا سکتا تھا، جی، لیکن المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی رکھا گیا کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، جی، بگڑے بھی بنا دیتا ہے۔ بات سب ہے، نام کیا بات محمد صلی اللہ صلی تعالیٰ اللہ علیہ علیہ وسلم۔ وسلم۔ سبحان اللہ۔ دوسرا یہ کہ یہ پاکستان کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہے۔ جی، میں چونکہ انجمن طلبہ اسلام کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ کے طور پر بانی رکن ہوں، جی، تو ظاہر ہے کہ 1968 سے پورے پاکستان کے طول و عرض میں طلبہ سے رابطہ رہا۔ اب وہ طلبہ افسر بن گئے جی، اور وہ ملازمت اختیار کر لی، تو وہ سوشل ویلفیئر کے کاموں میں المصطفیٰ کا ساتھ دیتے ہیں۔ صحیح۔ کام کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی غالب اکثریت آئدر دے آر گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس۔ پڑھا لکھا بندہ کام کرے تو اپنی آئندہ نسل تک اس کو منتقل کر دیتا ہے۔ صحیح۔ پھر وہ تجربہ کار ہوتا ہے، کوئی نیا آدمی ہم ملازم رکھ کے اس کو کام سونپیں تو دسیوں مرتبہ سمجھانا پڑتا ہے۔ لیکن جس نے 20 30 40 سال تنظیموں میں کام کیا ہو اور ذہن اس کا نبی کی غلامی والا بن گیا ہو،
تو وہ بہت یوزفل ہوتا ہے کام کرنے بالکل میں. بالکل ایسا ہی ہے کہیں بھی اس ملک میں کہیں بھی جی زلزلہ جیسے آ گیا، طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، آگ لگ گئی، ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جی تو دور دراز کے علاقے سے لوگ پاکستانی خدمت کے لیے پہنچتے ہیں. لیکن المصطفیٰ تو وہاں پہلے سے موجود ہے. جیسے کشمیر کے زلزلے کو لے لیں صحیح تو مظفر آباد میں پہلے سے موجود ہے، بالکل میرپور میں پہلے سے موجود ہے، راولہ کوٹ میں پہلے سے موجود ہے، نیلم میں پہلے سے موجود ہے، کوٹلی میں پہلے سے موجود ہے. تو دور دور سے لوگ آئیں. اس سے پہلے دیر اینڈ دیر وہیں کے وہیں لوگوں نے کام کرنا شروع کر دیا. ماشاء اللہ کسی ایک شعبے تک محدود نہیں رکھا ہے. جی ظاہر ہے کہ علاج معالجے کا کام بھی ہے، ابھی آپ کے اس کلپ میں بھی چلایا گیا تھا. ایجوکیشن کا بھی کام ہے. جی میں وہی پوچھنے والی تھی کہ اسکول اور کالجز اور مساجد اور مدارس کا بھی کام ہے، جی تو وہ آپ نے صرف یہ ویلفیئر کے کام اس میں سبھی چیزیں آ گئی ہیں. آپ پہلے اسکولز کا شاید نہیں تھا، یہ اب شروع ہوا. اسکول ذرا لیٹر اسٹیج پہ شروع ہوئے، لیکن الحمدللہ محسوس ہوا، ہمیں ایک صاحب خیر نے بتایا جی کہ آپ ویلفیئر کے کام کریں لیکن زیادہ توجہ ایجوکیشن پہ دیں. تو میں نے کہا میں بات تو مانتا ہوں آپ کی، لیکن اس کی لاجک کیا ہے سمجھائیے آپ. تو اس نے کہا جو پڑھ لے گا وہ لینے والا نہیں رہے گا، دینے والا وہ دینے والا بن جائے سبحان گا. اللہ بالکل صحیح اس کے بعد سے پھر اسکول جو ہمارے ہیں الحمدللہ A+ اور A گریڈ کی تعداد اس میں زیادہ ہے. اچھا ہماری اسکول کی ایجوکیشن ہے بھی انگلش میڈیم، اچھا اتنی معیاری تاکہ بندہ جائے جی ملازمت کے لیے کہیں. اب آپ جانتے ہیں پاکستان میں کسی یونیورسٹی کا ایک پوسٹ گریجویٹ سے کہیں کہ ایک اپلیکیشن لکھ دو تو اپلیکیشن نہیں لکھ سکتا. صحیح تو ظاہر ہے کہ اگر وہ کمپیٹ کرنا ہے، میدان میں جانا ہے اور باہر ملک میں سروس کے لیے بھی جانا ہے اگر، تو وہ انگلش میڈیم میں ہوگا تو وہ زیادہ بہتر کر سکے گا. ملازمت ملنے میں بھی اس کو آسانی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ بیسک چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے جی وہ ماں کی گود سے ملتی ہے. صحیح تو ماں باپ کے احترام پر اگر ان کو سکھانا ہے تو مدرسے کے ذریعے بھی، مسجد کے ذریعے بھی، اور اسکولز کے ذریعے بھی، کالج کے ذریعے بھی بزرگوں کا احترام سکھانے کے لیے ایک کوشش کی جاتی ہے. بالکل اچھی تعلیم اچھی تربیت دونوں ہی جب ملتے ہیں تب ایک اچھا فرد بنتا ہے، انسان بنتا بالکل ہے. ایک ذمہ دار شہری بنتا ہے. جی اب جیسے میں نے کہا کہ جیسے شعبے گنوا رہا تھا کہ مثلا ہمارا یتیم خانہ ہے جی لیکن ہم نے اس کا نام یتیم خانہ نہیں رکھا ہے. صحیح چھوٹا بچہ یتیم ہے، اس سے کہیں بیٹے تم کہاں رہتے ہو؟ بولا میں تو یتیم ہوں، یتیم خانے میں رہتا ہوں. ہم نے اس کا نام رکھا ہے مائی ہوم المصطفیٰ، میرا گھر ہے المصطفیٰ، سبحان میں اس میں رہتا ہوں. جی بالکل ان کو بھی انگلش میں پڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی دیکھ بھال، خاطر مدارات، مثلا کوئی آتا ہے گروپ جو ان کو پیزا کھلاتا ہے، کوئی بروش کھلاتا ہے، صحیح کوئی دیسی مرغی کا سوپ بنا کر کے لے آتا ہے وہ کھلاتا ہے، موسم مچھلی کا ہو تو مچھلی کھلاتا ہے، آم کھلاتا ہے، تاکہ ان کو یہ نہ ہو کہ ہم سے کمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بالکل. ان کو اور پکنک پہ بھی لے جاتے ہیں. اسی لیے ہم آپ کے ناظرین اسکرینز پر یہ نمبرز چل رہے ہیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے. جس طرح سے انہوں نے ابھی بتایا کہ لوگ آتے ہیں اور کس طرح سے ان بچوں کی دلجوئی کرتے ہیں، شفقت دکھاتے ہیں. تو آپ بھی آگے آئیے اور چراغ سے چراغ جلائیے، کیونکہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. بہت شکریہ آپ کا حاجی صاحب آنے کا. اس بہانے آپ سے ملاقات بھی ہو گئی اور آپ سے دعا بھی مل گئی. ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہم ایک بریک سے جلدی سے واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان. ویلکم بیک ناظرین. نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اور جناب راہ خیر کا ہمارا سیگمنٹ جو ہے یہ ابھی جاری ہے. ابھی آپ نے ملاقات کی تھی حاجی حنیف طیب صاحب سے، اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی راہ خیر کی ایک اور مسافر ڈاکٹر نصرت فاروقی، جو کہ تمغہ امتیاز ہیں ماشاءاللہ، جنرل سیکریٹری ہیں الفت فاؤنڈیشن کی. جی السلام علیکم، اور آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں. ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ الفت فاؤنڈیشن جو ہے آج سے 12 سال پہلے یہ آرگنائزیشن قائم ہوئی، اور جسے انہوں نے ہی نصرت فاروقی صاحبہ نے قائم کیا 2009 میں، جس میں ان کے تمام سرجن دوست مل کر بچوں کے پیچیدہ سرجیکل آپریشنز کرتے ہیں. اب تک یہ ادارہ دوستوں اور قریبی رفقا کے تعاون سے 100 سے زائد بچوں کا علاج کر چکا ہے، اور روز بروز اس الفت کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے، جس کے لیے اب تمام پاکستانیوں کے
تعاون کی ضرورت ہے. نمبرز آپ کے اسکرین پر چل رہے ہیں. انہیں جو تعاون چاہیے ہے وہ آپ کے فرائض میں سے ہے کہ آپ کو وہ تعاون کرنا ہے, کیونکہ یہ جو بچے آپ نے ابھی پیکیج میں دیکھے ان بچوں کو آپ کی ضرورت ہے. جیسا کہ انور مقصود صاحب نے بھی کہا کہ یہ الفت اور یہ جو عنایت ہے یہ بچوں کو ضرورت ہے آپ کی, اور آپ کو آگے آنا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے. جی تو نصرت صاحبہ میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن, ہم نے کیونکہ پیکیج سے تو دیکھ ہی لیا, پر میں چاہوں گی بریفلی آپ بھی کچھ بتائیے اپنے ادارے کے بارے میں. جی رائٹ. سو الفت ویلفیئر آرگنائزیشن, جی اٹس اردو میں تو بعد میں بنا تھا. اٹس این ایکرونیم آف یونیفائڈ لائسنس فار پروموشن آف ہیلتھ اینڈ ایڈوانس ٹریٹمنٹ. جی سو اس میں ہم بچوں کے وہ کمپلیکس سرجیکل کنڈیشنز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں جو کہ ایک کمپلیکس ہوں, آسان سے اپینڈکس اور ہرنیا نہیں کراتے, جیسے دل میں سوراخ ہے, تالو نہ پیدائش میں نہ جڑا ہو, میجر کمپلیکس سرجیکل کنڈیشن جو کہ پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ علاج کیسے کرانا ہے, کیا علاج ہے. کمپلیکیٹڈ سرجریز ہوتی ہیں, ایٹ ٹائمز ہائی رسک ہوتی ہیں, تو ماں باپ جو ہیں کہ وہ گھبرا جاتے ہیں. تو ہمیں یہ لگا کہ ہمیں ان پیچیدہ امراض کو لے کے چلنا چاہیے. بیسک ہیلتھ کیئر کے لیے تو بہت این جی اوز تھیں, لیکن کمپلیکس سرجیکل کنڈیشنز کی یہ پہلی این جی او جو کہ سرجنز نے مل کے 2009 اور یہ بڑا مشکل اور بڑا میرے خیال میں ایک رسک بھی ہے اس کام میں, کیونکہ جب آپ کسی بچے کی ذمہ داری لیتے ہیں, ذمہ داری لینے والی ہی بات ہے, اور اس کو آپ فری آف کاسٹ آپ سارا علاج کرواتے ہیں. اگر پیرنٹس کچھ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اگر وہ نہیں کر سکتے تو ہم ان سے نہیں لیتے. صحیح. تو یہ بچے یا ان کے والدین آپ سے کس طرح سے رابطہ کرتے ہیں؟ لیکن 12 سال ہو گئے تو ہم مختلف طریقے ہیں, ہمارے ریڈیو پہ بھی پروگرامس ہوئے, ٹی وی پہ بھی ہوئے, پرنٹ میڈیا میں بھی ہمارا پبلش ہوا ہے, اور اب ماشاء اللہ سے جو بچے جن کا ہم علاج کر چکے ہیں ان کے ذریعے سے, اور ویسے بھی تو بہت سارے چینلز ہیں وہ جس کے لنک تھرو بنتا جاتا ہے. جی اچھا, اور سوشل میڈیا آپ کے اکاؤنٹس بھی ہوں گے؟ بالکل. اور ناظرین اسکرین پر ان کے نمبرز چل رہے ہیں, یہ نمبرز آپ کے پاس بھی ہونے چاہیے. کہیں آپ اطراف میں دیکھیں کسی بچے کو ضرورت ہے اس طرح کے علاج کی, جو میجر آپریشن کی ضرورت ہے, تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, میں یہ دیکھتی ہوں, اور واقعی میں پہلی دفعہ سے یہ بات سن رہی ہوں. مجھے سب سے اچھی بات ناظرین کیا لگی, میں ابھی بریک میں نصرت صاحبہ سے بات کر رہی تھی, میں نے ان سے پوچھا آپ بھی سرجن ہیں, تو کہنے لگی ہاں لیکن میں یہاں پر سرجری نہیں کرتی, اس جگہ کو میں نے اپنی پریکٹس کے لیے نہیں رکھا ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی یہ سن کر, کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو بالکل اپنے پریکٹس کو اور اپنی ڈاکٹری کو یہاں سے مائنس کر کے آپ نے ایک انسانیت کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. میں چاہتی ہوں کہ اگر میرے بچے کا علاج ہو تو میں اسی طرح کراؤں جیسے ملفت کے کسی بھی بچے کا علاج کراتے ہیں. تو ان بچوں کو مریض تو کہتے ہی نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارا ایک سٹار اور ایڈ ہو گیا ہے. تو یہ بچے سارے سٹارز ہیں ہمارے, اور الحمدللہ ہم 800 سے زیادہ بچے کرا چکے ہیں ان 12 سالوں میں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ہم ان بچوں کو چھوڑتے نہیں ہیں. پھر یہ سب کامیاب آپریشنز تھے الحمدللہ, ماشاءاللہ ہم ماشاءاللہ. ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. جی ہم آج بھی جو پہلا بچہ ہے اس سے آج بھی کانٹیکٹ میں ہیں, اچھا, کانسٹنٹلی ہمارا تعلق رہتا ہے. اب جیسے ایک بچی کو ہم نے 2012 میں آپریٹ کروایا تھا, ناؤ شی وانٹس ٹو بی اے ڈاکٹر. تو یا ابھی جو ہم نے 2010 اور 11 کے فلڈز میں ایک بچی کو کروایا تھا, شی جسٹ بیکیم اے مدر 2 months بیک. تو ماشاء اللہ سے وہ خود ایک ماں ہے. تو الحمدللہ ہم ان سب بچوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, ماں باپ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں کہ اگر دوبارہ خدا نخواستہ ضرورت پڑے تو ہم موجود ہوں. اس کے علاوہ ہم ماں باپ کو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ بچوں کو اسکول بھیجیں تاکہ وہ تعلیم حاصل کریں اور ایک پازیٹیو امپیکٹ ان کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ایک طرح سے. جی جی جی, بڑی بات ہے. ناظرین دیکھیں یہاں پر جتنے لوگ آتے ہیں, میں روز ہی جن لوگوں سے ملتی ہوں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. کہاں ایک عجیب سی مایوسی سی, جب سوشل میڈیا پہ جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری قوم میں تو کچھ اچھا ہے ہی نہیں, ہمارے لوگوں میں کچھ اچھا کرنے کو ہے ہی نہیں, کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس ہم برے ہیں اور برے ہیں. پر یہاں جب میں سیگمنٹ میں ان لوگوں سے ملتی ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ملک جس میں ایسے لوگ ہوں اس ملک پہ اللہ کا خاص کرم رہے گا, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات کو بھول کر ان لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. یہ بچوں کے لیے جس طرح کام کر رہی ہیں, وہ بچے وہ کلیاں جن کو ابھی پھول بننا ہے ان کو پھول بننے میں مدد دے رہی ہیں. ان کی خوشبو سے یہ پورا معاشرہ کل معطر ہونا ہے. ان کو وہ چاہتے ہیں کہ صحت مند بچہ ہوگا, صحت مند معاشرہ ہوگا. جی جناب, کہیں مت جائیے گا, ہم بریک سے واپس آئیں گے بہت جلد. نصرت صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, تھینک یو سو مچ. اور ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں عالیہ بھابھی بھی, انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. ناظرین کہیں مت جائیں, جلدی سے واپس آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نور کی برسات ہے, نور رحمان عشق رمضان. نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور قصہ ایک نبی علیہ السلام کا اس سیگمنٹ میں
ہم سب اور یہ پیارے بچے کہیں گے السلام علیکم. زور سے. کیسے ہو تم سب؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں ذوالقرنین. جی جی پھر سے بولیں, کیا نام ہے؟ ذوالقرنین. نماز پڑھ کے آئے ہو؟ آج کرتا تو کلر تو بڑا اچھا پہنا ہے بھائی. اچھی تیاری ہے. کس نے تیار کیا؟ پاپا نے تیار کیا. اور یہ ہماری ننھی سی پیاری سی اچھی سویٹ سی پرنسس بیٹھی ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اچھا ولایت زہرا. کیا بات ہے, بڑا پیارا نام ہے آپ کا. اور آپ کو کس نے تیار کیا؟ اتنی شاکنگ پنک دوپٹہ مما نے بہت پیارا تیار کیا. دیکھیں ناظرین کتنی کیوٹ لگ رہی ہے یہ ماشاءاللہ. اوئے ہوئے 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 ہوئے. فل میک اپ بھی ہوا ہے ناظرین. دیکھیں حجاب سب ہے. بشرا آپ ہی کا وہ کیا ہے نا, سیٹنگ کی ہے نا, جیسے بشرا آپ ہی حجاب کرتی ہے نا. او ہو کیا ہوا؟ یہ چھیننے میں لگے ہوئے ہیں. یہ چھیننے میں لگے. تم اپنے گلاسز لگاؤ. مارے بھی تھے. مار بھی رہا تھا. اچھا تم نے یہ سب شروع کر دیا ہے؟ مار پیٹ نہیں ہوگی. اچھا چلو جی جلدی سے اب آپ بتاؤ کہ ہم کون سے نبی کا قصہ سن رہے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی بالکل. اور ہم نے کل جو باتیں کی تھی وہ سب یاد ہے آپ کو؟ اچھا پوچھ لوں. یس پوچھ لوں. ابھی نہیں یاد ہے, مجھے پتہ ہے. اچھا جی ہم چلیں گے جلدی سے. اب ایک میں واقعہ سناؤں گی کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے میریکلز ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے میریکلز عطا کیے تھے, بہت سارے معجزے تھے. یعنی میریکل کیا ہوتا ہے؟ میریکل ایک ایسی چیز جو ایک عام انسان نہیں کر سکتا, وہ صرف اللہ کا نبی کرتے ہیں. یعنی ایک ایسی چیز جو ہم آپ نہیں کر سکتے, ہمارا دماغ اس کو سوچ بھی نہیں سکتا, وہ چیز اللہ کی عطا ہوتی ہے کسی نبی کو, اور وہی اسی کو ہم میریکل کہتے ہیں, یعنی معجزہ کہتے ہیں. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا مکے میں, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے, مکے میں قحط پڑ گیا. اب قحط کیا ہوتا ہے کسی کو پتہ ہے؟ قحط یہ ہوتا ہے جب کھانا پینا اناج جو زمین سے اگتا ہے وہ سب چیزیں ایک دم اگنا بند ہو جائیں, بارش ہونا بند ہو جائے, ایک دم کہتے ہیں نا سوکھا پڑ جائے سب, اور وہاں پہ کھانا پینا سب کچھ دھرم برہم ہو جائے نظام. تو وہ قحط ہوتا ہے. اس میں کیا ہوا, مکے میں جب قحط پڑا تو اہل مکہ جو تھے, یعنی مکہ کے رہنے والے تھے, انہوں نے وہ تو بتوں کو پوچھتے تھے نا, وہ بتوں کو مانتے تھے, وہ تو اللہ سے نہیں مانگتے تھے, تو وہ بتوں کو پوچھتے تھے. کیا ہوا, انہوں نے بتوں کو پوجنا شروع کیا اور ان سے مانگنا شروع کیا, اور ان سے کہا کہ بارش برسائیں. کس سے کہا؟ بتوں سے کہا کہ بارش برسائیں. اب بارش کیسے ہوتی؟ بت تو بت ہے, بت تھوڑی بارش برساتا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ سارے سردار پریشان ہو گئے. وہاں ایک بوڑھا انسان تھا جس نے کہا کہ مکہ والوں, تمہارے پاس زبیر اور ابو طالب موجود ہیں. ابو طالب کون تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. کون تھے؟ حضرت ابو طالب کون تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. تو جب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں, اور کعبے کے متولی بھی تھے, یعنی کیئر ٹیکر تھے. جو کعبہ تھا نا وہاں, وہ ساری جگہ کی کیئر ٹیکر کون تھا اس کا؟ حضرت ابو طالب تھے. تو کہا اس بوڑھے انسان نے کہ ان کے پاس جاؤ, تمہارے پاس تو کعبے کا کیئر ٹیکر موجود ہیں, ان کے پاس جاؤ اور ان سے دعا کرواؤ. تو سارے جو سردار تھے عرب کے, وہ کہاں گئے؟ ابو طالب کی, حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے. چلو تم ادھر آ جاؤ. ارے تم نے تو پھڈا شروع کر دیا ہے, جلدی سے ادھر آ جاؤ, جلدی سے آ جاؤ. ہمارے وہ دیکھو پاپا دیکھ رہے ہیں, آ جاؤ جلدی سے ادھر آ جاؤ. پاپا کہہ رہے ہیں جلدی سے بٹھا دو اسے, ورنہ پہ. اچھا بھائی تم یہاں آ جاؤ, میرا بچہ ادھر آ جاؤ تم. یہ تو اس نے فل ٹائم پنگے لینے شروع کر دیے بچوں سے. اب آ جاؤ بیٹا, آپ ادھر ہو جاؤ تھوڑا سا. چلو ہو گیا, خوش؟ ہاں بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں. یہ لیجئے. اچھا پھر کیا ہوا کہ حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور فریاد کی کہ آپ دعا کریں, اے ابو طالب آپ دعا کریں کہ عرب میں جو قحط پڑا ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائے.
تو کیا ہوا کہ کیونکہ سارے جانور جو تھے، انسان ہی نہیں جانور بھی پانی کو ترس گئے تھے، پانی نہیں تھا نہ وہاں پر، نہ دانا نہ پانی، کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر کیا ہوا، کیونکہ وہاں جو بزنس ہوتا تھا، قافلے آتے تھے نا، تو وہ آنے بند ہو گئے، وہ بزنس ہونا وہاں بند ہو گیا. پھر انہوں نے بارش کے لیے دعا کی، اور اہل مکہ کی فریاد سن کر حضرت ابو طالب کا دل بھر آیا. انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جائیں گے خانہ کعبہ میں اور وہاں دعا کریں گے. سو وہ ان کو لے کر گئے کہاں، خانہ کعبہ کے پاس، اور خانہ کعبہ کی دیوار سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے لگے. درمیان دعا میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب دیکھو میریکل کیا ہوتا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو انگلی مبارک تھی نا، اس سے آسمان کی طرف اشارہ کیا. بس پھر کیا تھا، پھر چاروں طرف سے بارش ہونا شروع ہو گئی. کیا ہوا تھا، انگلی سے کیا ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، ہاں، اور پھر ایک دم کالے بادل آئے اور بارش ہونا شروع ہو گئی. اتنی بارش ہوئی کہ پوری عرب کی جو زمین تھی نا، وہ خوب سبز و شاداب ہو گئی، پھر سے ویسی فریش ہو گئی، پھر سے وہاں سبزہ اگنے لگا اور اناج اگنے لگا اور سب کچھ صحیح ہو گیا. تو جنگلوں اور میدانوں میں جہاں جہاں پر تھا، ہر طرف پانی پانی نظر آتا تھا. پہلے پانی ہی نہیں تھا، شارٹیج ہو گئی تھی پانی کی نا، نہ جانوروں کے لیے تھا نہ انسانوں کے لیے تھا. اب کیا ہوا کہ ساری سرزمین جو تھی وہ پوری گرین ہو گئی تھی. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے ایک، کیونکہ ایک نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں معجزے ہیں، وہی ہم ڈسکس کریں گے. ہم نے، ہاں بولو، معجزہ ابھی بتایا نا، معجزہ یعنی میریکل کہتے ہیں ایسی کوئی چیز کرنا جو عام انسان نہیں کر سکے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دیتا ہے، اور وہ نبی جو ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا انگلی کا آسمان کی طرف، تو بارش ہوئی اللہ کے حکم سے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معجزہ تھا. ہاں، اور بھی بہت سارے معجزے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور رسول اللہ کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے، قرآن پاک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. اس پر ہم اب کل بات کریں گے. اب ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف، اور ادھر دیکھ کے سب کو بولنا ہے اللہ حافظ. آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان. ناظرین، نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں، اور ہم ویلکم کہتے ہیں منیزہ کو. شیف منیزہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں جوائن کر چکی ہیں. السلام علیکم منیزہ. وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ میں ٹھیک الحمدللہ، ماشاء اللہ. ہمیشہ کی طرح آپ اچھی لگ رہی ہیں، اور مجھے یقین ہے ہمیشہ کی طرح آپ مزیدار سی کوئی ریسیپی لے کر آئی ہوں گی آج. جی ہاں بالکل. اس وقت ہم موجود ہیں کرشی کے کاؤنٹر پہ، اور آج ایک مزیدار سا شیک بنانا بتا رہے ہیں، کلفہ شیک کرشی کے ساتھ، جو کہ بہت ہی کوئی یمی بننے والا ہے، بہت مزے کا بننے والا ہے. تو آئیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں. آپ یا تو کوئی کلفہ فلیورڈ آئس کریم لے لیجئے، یا کوئی بھی کلفی لے لیجئے، اگر آپ کے پاس جو بھی برانڈ کی اویلیبل ہو وہ آپ لے لیجئے. میں اس کے اندر بلینڈر میں شامل کر رہی ہوں. کلفی میں نے لے لی تھی، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ہم جو ہے وہ شامل کریں گے دودھ. یہ جی جناب، ہم نے اس کے اندر 1 گلاس دودھ شامل کرا، 1 کلفی شامل کری. اور اب جو اس کا بیسٹ انگریڈینٹ ہے جو اس کے فلیور کو انہانس کرے گا، چینی ڈالنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر آلریڈی کلفی جو ہے وہ ہم نے ڈالی ہے، وہ سویٹ ہوتی ہے. پھر جامع شیری بھی سویٹ ہے، تو ہم اس کے اندر جامع شیری ڈال رہے ہیں، اور جامع شیری کے اوپر ہم مکمل طور پر 100% ٹرسٹ کر سکتے ہیں. یہ خالص ارکیات سے بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر پانی کا 1 قطرہ بھی شامل نہیں ہے. طبیعت پہ یہ جو ہے وہ بھاری پن بالکل بھی آنے نہیں دیتا. تو آپ جو ہے کرشی جامع شیری لازم اپنی سحر اور افطار میں شامل کریں. تو ہم نے تقریباً 4 ٹیبل سپون اس کے اندر کرشی جامع شیری شامل کرا، اور اب ہم اس کو ایک جلدی سے شیک دے دیں گے، بلینڈ کر دیں گے. تو ہمارا کلفہ شیک جو ہے وہ تیار ہے. اور دیکھیں کتنا خوبصورت دیکھنے میں ہی لگ رہا ہے، اتنا مزے کا یہ بنتا ہے. تو ہم جو ہے گلاس پہ ہلکا سا جو ہے اس طریقے سے روبزہ لگا لیتے ہیں، جامع شیری لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جی جامع شیری ہم نے لگا لیا گلاس پہ خوبصورت سا. اور یہ دیکھیے اب ہم اس کے اندر کلفہ شیک جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں، ہمارا مزیدار سا
اتنا یہ دیکھنے میں ہی مزے کا لگ رہا ہے. افطار میں آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اس ریسیپی کو, اور روزانہ ہم آپ کو جامع شیری کے ساتھ نئی نئی ریسیپیز بنانا سکھا رہے ہیں, تو آپ لوگوں نے ریسیپیز ضرور ٹرائی کرنی ہے. اوور ٹو یو بشرا. تھینک یو سو مچ منیزہ, کیا بات ہے. جناب مجھے کچھ کہنا ہے. جی جناب, یہاں ہمارے 3 مقررین کو کچھ کہنا ہے اس سیگمنٹ میں, اور جناب یہاں پر بڑی اچھی اچھی تقریریں ہوتی ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو اسپیچ کے لیے ہم نے دیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور انٹرسٹنگ کیا ہے, وقت کی ضرورت بھی ہے. پتہ لگی کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے یہ کیا سوچتی ہے. یہ ٹاپک ہے اگر موبائل نہ ہوتا. تو یوں تو ناظرین آپ بھی سب ہی اسپیچ دے سکتے ہیں اس پہ کہ اگر موبائل نہ ہوتا تو کیا ہوتا. ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں ہمارے ساتھ عالیہ بھابی موجود ہیں, ہمارے ججز کے فرائض انجام دیتی ہیں, اور ہمارے ساتھ اویس موجود ہیں, یہ بھی جج ہیں ہمارے اس سیگمنٹ کے جس کا نام ہے مجھے کچھ کہنا ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علیشہ افتخار, کراچی سے اقرا اکیڈمی جنت الافضل اطفال, اوکے, وہاں سے ان کا تعلق ہے. اور جناب میں جلدی سے آپ کو قوانین بتا دوں تقریر کے. ہر تقریر 3 منٹ پر مشتمل ہوگی. 2 منٹ بعد پہلی گھنٹی بجے گی. 3 منٹ کے بعد اگر 1 سیکنڈ بھی اوپر ہوگا تو پھر آپ کے نمبر مائنس ہونے شروع ہو جائیں گے. تقریر میں کسی بھی سیاسی مذہبی شخصیت کا براہ راست نام لینا ممنوع ہے. تقریر میں کسی بھی قسم کی مذہبی اختلافی اور فقہ وارانہ بات پر پابندی ہے. متنازع متن پر شریک کو فوراً باہر کر دیا جائے گا. تقریر میں نظریہ پاکستان, بانیان پاکستان اور پاکستان کے سلامتی اداروں کے خلاف بات کرنا قطعاً ممنوع ہے. تلفظ اور ادائیگی کے نمبر الگ ہوں گے. منصفین کا فیصلہ حتمی ہوگا جسے چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. اور جناب ہم جلدی سے چلتے ہیں اپنی پہلی اسپیچ کی طرف. آپ تیار ہیں علیشہ؟ جی بسم اللہ. اگر موبائل نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ موبائل فون ایک ایسا آلہ جو 7 سمندر دور بیٹھے اپنے عزیز و اقارب کے دل کی آواز انہی کے دلوں میں اتارتا ہے. صدر علی وقار کتنے ٹوٹے دلوں کو ملایا, کتنے رشتوں کو جوڑا, لیکن صدر علی وقار اسی آلے نے کتنے خاندانوں کے چراغوں کو گل کر دیا. اسی آلے نے کتنے رابطوں کو ختم کر دیا. ایک ہی کمرے میں بیٹھے ماں, بہن, بھائی, بیٹی ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے. اس آلے نے انسان کو ایک کمرے میں بند ہونے پر مجبور کر دیا. اگر موبائل نہ ہوتا تو یہ تمام رشتے ایک ساتھ بیٹھ کر خوشگپیوں میں مصروف ہوتے, مگر موبائل فون نے شرافت اور تمیز کو پسے پشت ڈال دیا. یہاں تک کہ اس کی گھنٹیاں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں بھی سنائی دیتی ہیں. صدر علی وقار ہم آرزو کرتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کریں, مگر افسوس کہ ہم وہاں پہنچنے سے پہلے موبائل نکال کر سیلفیاں بناتے نظر آتے ہیں. صدر علی وقار ہماری نوجوان نسل جو آج دن رات موبائل فون کا استعمال کر کے برباد ہو رہی ہے. اگر موبائل فون نہ ہوتا تو آج اقبال کے شاہینوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہوتی. جی ہاں, وہی شاہین جنہیں ستاروں پر کمندیں ڈالنی تھی, مگر آج وہ ستاروں پر کمندیں ڈالنے کے بجائے کسی ستارہ پر کمندیں ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر موبائل فون نہ ہوتا تو آج ہماری نوجوان نسل تیزی سے اس جانب نہ دوڑ رہی ہوتی جہاں مغربی ذرائع پہنچ چکے ہیں. ہم اندھی تقلید میں اپنے اقدار کو بھول چکے ہیں. انہی میں سے کسی نے محمد بن قاسم جیسا کردار بننا تھا, کسی نے خالد بن ولید جیسا شمشیر زن بننا تھا, کسی نے عمر فاروق جیسا منصف بننا تھا, کسی نے عثمان غنی جیسا شرم و حیا کا پیکر بننا تھا, کسی نے علامہ اقبال جیسا مفکر اور قائد اعظم جیسا رہنما بننا تھا, مگر آج وہ موبائل میں کچا بادام جیسا گانا سنتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے جہاں نوجوان نسل ٹک ٹاک پر اپنے آپ کو برباد کر رہی ہے, اگر موبائل فون نہ ہوتا تو آج انہی میں سے کوئی مریم مختار اور عرفہ کریم بنتی, انہی میں سے کوئی قطب الدین ایبک اور ٹیپو سلطان بنتا. جن نوجوانوں کا اچھا نصاب تعلیم دینا تھا انہیں موبائل فون کے لیٹسٹ ماڈل دیے جا رہے ہیں. اور اگر اس نفسا نفسی کے دور میں ہم موبائل جیسی بلا کو ایک طرف رکھ کر اپنے رشتہ داروں سے بات چیت کر کے دیکھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ وقت کتنا خوبصورتی سے گزرتا ہے. ہمت تو اٹھو, سرے بازار چلے, خریدنا ہے موبائل تو اپنی قسمت آزما لے. وہ گیا اگر آئی فون لے کر, تم بھی گلیکسی کے نام پر اپنا سر لٹا دو. ہائے کمرے میں بیٹھی میری ماں, بہن, بیٹی کی یادیں. آؤ بیٹھ کر بات کریں اب اسٹیٹس کی یار, آؤ بیٹھ کر بات کریں اب اسٹیٹس کی یار. آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. کیا بات ہے, ماشاءاللہ علیشہ افتخار زبردست فلو کے ساتھ انہوں نے اپنی اسپیچ دی, اور برانڈنگ بھی کر دی انہوں نے فونز کی مفت میں.
جی جناب، ہمارے ساتھ دوسری ہماری مقررہ ہیں نوری. ان کا تعلق دادا بھائی انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن سے ہے. اور نوری، آپ بتائیے کہ اگر موبائل نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اجازت ہے؟ جی. سوچو تو ذرا پیچیدگی کا سما ہوتا، نہ جلدی گفتگو ہوتی، نہ واٹس ایپ کا زمانہ ہوتا. بے شک وہ فارغ ہوتا فیس بک اور ٹویٹر کی دنیا سے، مگر مطالعے میں وقت لگتا، انسان بے فکر ہوتا اس جدید دنیا سے. جناب صدر، اگر اس جدید دور میں موبائل فون نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر موبائل فون نہ ہوتا تو مواصلات کا نظام برسوں پرانے اقدار پر چل رہا ہوتا. وہی ڈاکیا ہوتا، وہی گھوڑے سوار کے تار لانے کا انتظار ہوتا. کمپیوٹر کی ایجاد بند کمروں تک محدود ہو جاتی. تعلیم کے میدان میں سیکھنے اور سکھانے کا عمل کلاس روم کے زندانوں تک سنایا جاتا. جناب صدر، اگر موبائل فون نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ میم بشرا، ذرا سوچئے. اگر موبائل فون نہ ہوتا تو آپ کو انسٹاگرام اور فیس بک پر لائیو آنے میں مسئلہ ہوتا. اگر موبائل فون نہ ہوتا تو میم اسما کا بچوں کے ساتھ رابطہ صبح کے بجائے شام میں ہوتا. اگر رابطہ شام میں ہوتا تو ذرا سوچئے ٹی وی 1 پر بچوں کا سیگمنٹ بھلا کیسے ممکن ہوتا. اگر موبائل فون نہ ہوتا تو نہ سرویس قادری کا اسٹیٹس آتا، نہ سر مخدوم کا مقررین کے ساتھ بول بالا ہوتا. یقین مانیے جناب صدر، اگر موبائل فون نہ ہوتا تو میرے ذہن کا عالم یہ بالکل نہ ہوتا کہ عنوان مزاحیہ سے سنجیدہ اور سنجیدہ سے مزاحیہ بالکل نہ ہوتا. اگر موبائل فون نہ ہوتا تو یقین مانیے اس سے بھی زیادہ پیچیدگی کا سامنا ہوتا. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. کیا بات ہے، ماشاء اللہ، بہت خوب. نوری تھیں یہ، ان کا تعلق دادا بھائی انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن سے تھا. اور جناب ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی جانب. ناظرین کہیں مت جائیے گا، بڑا مزیدار انٹرسٹنگ یہاں پہ ڈیبیٹ سننے کو اسپیچز مل رہی ہیں. اگر موبائل نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اگر اور موبائل ہے تو کیا کیا ہو رہا ہے، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں موبائل کی کارستانیاں. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحماں عشق رمضان. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نور رحمان رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں ناظرین. اور ہمارا یہ سیگمنٹ چل رہا ہے مجھے کچھ کہنا ہے، اور ہمارے مقررین کہہ رہے ہیں کہ اگر موبائل نہ ہوتا تو کیا ہوتا. اب ہماری تیسری مقررہ آ گئی ہیں اور ان کا نام ہے ردا فیصل. ان کا تعلق پل انسٹیٹیوٹ کراچی سے ہے. جی بسم اللہ. صدر علی وقار، ہم نے کئی پہاڑ کاٹ ڈالے مگر ہمارے سینے پر موجود کالے پتھر کی کاٹ نہ کر سکے. صدر علی وقار، اس محنت کش قوم نے کئی کارنامے سر انجام دیے، وہیں موبائل فون جیسا ایک جدید آلہ تخلیق کیا. کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا بوڑھا کیا جوان، کیا عالم کیا جاہل، ہر کوئی اس کا دیوانہ ہے. لیکن صدر علی وقار، یہ دیوانگی اب اس قدر بڑھ چکی ہے کہ موبائل کے بنا کسی کا ایک پل قرار نہیں ہوتا. صدر علی وقار، آدمی جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، چاہے کوئی ضروری کام ہی کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن ہر منٹ پر وہ اپنی نظریں چرا کر اپنے موبائل کی اسکرین کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. صدر علی وقار، جیسے کہ گویا موبائل فون اس کے جسم کا حصہ بن چکا ہو. صدر علی وقار، کہ موبائل فون اس کے جسم کا حصہ بن چکا ہو کہ اگر کوئی شخص اپنا موبائل فون گھر پر بھول جاتا ہے تو اس کے لیے وقت گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص کا موبائل گم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے مانو کہ قیامت برپا ہو جاتی ہے. وہ اپنے آپ کو بہر رحم بے سہارا سمجھنے لگتا ہے، جیسے کہ اس کے جسم سے روح نکال لی گئی ہو. ہم ہوئے، وہ ہوئے، میر ہوئے، ان کی زلفوں سے ہم سب اسیر ہوئے. صدر علی وقار، اس سوال کا جواب تلاش کرنے سے پہلے ہمیں ایک گھڑی رکنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ آخرکار یہ ایجادات ہمیں کس طرف راغب کر رہے ہیں. یہ وہ منزل ہے جہاں انسان کو خدا بنا رکھا ہے. یہ وہ منزل ہے جہاں انسان کا خدا بنا بیٹھا ہے. یہ وہ منزل ہے جہاں طاقتور ظلموں پر ظلم کرتے نظر آتے ہیں. یہ وہ منزل ہے جہاں پر لوگوں کو رنگ و نسل
जहाँ लोगों को रंगो नस्ल और उसकी फ़िक्र फ़ाकियत से पहचाना जाता है। सदर अली वक़ार, मैं पूछती हूँ कि मोबाइल ना होता तो क्या होता? मैं बताती हूँ कि मोबाइल ना होता तो क्या होता। अगर मोबाइल ना होता तो 18 साल की लड़की अपने माँ बाप की इज्जत खाक करके किसी और की इज्जत ना बनती। अगर मोबाइल फ़ोन ना होता तो आजकल की नौजवान औलाद अपने माँ बाप की नज़रों के सामने खड़ी ना होती। अगर मोबाइल फ़ोन ना होता तो आजकल की नौजवान औलाद मोबाइल फ़ोन को छोड़ के अपनी माँ बाप की आंखों में आंसू देखती। अगर मोबाइल फ़ोन ना होता तो आजकल की औलाद तेज़ आवाज़ में बात ना करती। सदर अली वक़ार, कड़वा सच तो ये है कि हम सब फेसबुक के मोमिन और माशरे के इब्लीस हैं। कभी इसके दीवाने, कभी उसके दीवाने। हालांकि हमारे दीवानों की मोहब्बत हमारी ब्लॉक लिस्ट में मौजूद होती है। बड़े अफसोस की बात है। जी, बहुत शुक्रिया रिदा फैसल आपका। और मैं चाहूँगी आप तीनों ही आ जाइए यहाँ पर, तीनों मुकर्रिरीन हमारे, अलीशा और नूरी और रिदा। आज तीनों ही हमारी प्यारी बेटियाँ, प्यारी बहनें हैं। बहुत अच्छी तकरीरें की आप लोगों ने माशाल्लाह। और मैं चाहूँगी कि जल्दी से जी अवैस। अगर मोबाइल ना होता तो क्या होता? वही होता जो मंजूर खुदा होता। अगर मोबाइल ना होता तो क्या होता? बिला वजह मसरूफियात में इजाफ़ा ज़रूर ना होता। और साथ साथ ये कहता चलो कि अब है मोबाइल तो नहीं होगा कमज़ोर तुम्हारा और हमारा रिश्ता, नहीं होगा कमज़ोर तुम्हारा और हमारा रिश्ता। ये तो वक्त की साजिश है, कभी हम मसरूफ़ कभी तुम मसरूफ़। क्या बात है। तो ये चीज़ें तो इंशाल्लाह ये कि अब आते हैं हम मुकर्रिरीन के पास। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तकरीर रही, तीनों ने अच्छी की। सबसे पहले अलीशा इफ्तिखार की बात करते हैं। तो ये छोटी सी गुड़िया को हम देखते थे इवेंट्स में और सीखते सिखाते आज ये माशाल्लाह इतनी डिबेटर आज हमारे सामने की, तो शागिर्द को देख के अच्छा लगता है। बहुत ही ज़बरदस्त बोला, बहुत ही अच्छा अंदाज़ था, बेहतरीन मिसालें दी, बेहतरीन मवाद था और अजीम शख्सियात का नाम लेके नौजवानों में एक राय हक़ की तरफ मुतवज्जे कराने की आपने जो कोशिश की उससे बड़ी खुशी भी। और अच्छी बात है कि आपका मुताल्ला अच्छा है जैसा पहले था और आपका मुतवज्जे आपने दिलाया और जिस तरह यूथ को लेके चली और आपने मिसाल दी बहुत अच्छी थी और इसी तरह कीप इट अप। और दूसरी थी नूरी, ये थी डाडा बॉय इंस्टीट्यूट से, बहुत अच्छा बोली आप भी, अंदाज़ अच्छा था, कहीं कहीं आप अटकी और लेकिन आपने जो हमारे यहाँ पे सबकी मिसाल दी सेट की वो बहुत अच्छी थी। मज़ाया तकरीर की तरफ लेके गई आप, लेकिन शायद आपने सिर्फ मिसाल पे ही टाइम ज़ाया किया। अगर आप इस पर थोड़ा सा और मवाद ऐड करती तो बहुत अच्छा होता और बहुत आगे जाती तो तकरीर अच्छी हो सकती थी इससे मज़ीद। खैर बेस्ट अच्छी की है नो डाउट। इसके साथ है रिदा फैसल, आपकी तकरीर बहुत अच्छी थी लेकिन आप आई कांटेक्ट नहीं कर रही थी, आप हैंड मूवमेंट बहुत ज़्यादा कर रही थी और साथ साथ आप फेस को बहुत यहाँ मूव, वहाँ पे कोई नहीं खड़ा था, यहाँ पे कोई नहीं था, हम सामने थे, मैम यहाँ थी, तो ना होस्ट को देख रही थी और ना ही आप आंखें जज के पास कर रही थी। आखिरी में थोड़ी बहुत की लेकिन आपने फिर कॉन्फिडेंस शेक किया और आप अटक गए, तो इसकी वजह से आपके मार्क्स कम हुए। और बाकी ये कि बेहतरीन रही तीनों की, बेस्ट ऑफ लक। और मैम आप जी बुशरा बहुत अच्छा तजिया किया इन्होंने जज साहब ने। और मैं तो मोबाइल अगर ना होता तो क्या होता पे बात करूँगी जी, कि मोबाइल एक ईजाद है लेकिन मैं बात करूँगी कि इसके नुकसानात कितने हमें देखने को मिल रहे हैं। हमने कहा कि दुनिया को हमने ग्लोबल विलेज बना दिया है, तो ग्लोबल विलेज बनाने का मतलब ये है कि हम पूरी दुनिया से जुड़ गए हैं और अपनों से कट गए हैं। बाप भाई बहन मियाँ बीवी औलाद किसी के लिए वक्त नहीं बचा है, दूसरों से इतने जुड़ गए हैं कि अपनों से टूट गए हैं, मोबाइल के इतने पास हो गए हैं कि सबसे दूर हो गए हैं। इसके अलावा अब शेल्टर के हवाले से अगर बात करूं, जहाँ बैठती हूँ देखती हूँ तो मुझे शेल्टर में इस कदर तेज़ी हो गई है बच्चियों के आने की इस मोबाइल फ़ोन के बाद। वजह वीडियोज़, तस्वीरें, मैसेजेस, नामहरम लोगों से अपने कांटेक्ट रखना, और एक टर्मिनोलॉजी रिलेशन की स्टार्ट हुई और एक टर्मिनोलॉजी दोस्ती की स्टार्ट हुई। उस दोस्ती के नतीजे में हम निम्रा को भी देख रहे हैं, हम दुआ जहरा को भी देख रहे हैं। उसकी तकलीफ़ भी मेरे दिल में है क्योंकि हम खुद बच्चियों की माँ हैं। ये जो तन्हाई में बच्चियों ने फैसले कर लिए अपनी शादियों के, उसमें मोबाइल ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और जो वीडियोस वायरल होती है, जो हमारी ही बच्चियां बिस्तर पे बैठ के कहीं पे खड़े होकर वीडियो करके बाप को या माँ को कहती हैं कि हम तो एक रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए, अब आप जाने और आपका काम जाने, तो ये बहुत तकलीफ दे बात है। मोबाइल को हम नहीं इस्तेमाल कर रहे, मोबाइल हमें इस्तेमाल कर रहा है और हम उन लोगों के हाथों मॉनिटर हो रहे हैं जिनके हाथों मॉनिटर नहीं होना चाहिए था। उन्होंने मोबाइल ईजाद किया और हमें दिया मोबाइल फ़ोन। माँ बाप से प्राइवेसी
सब अपने माँ बाप से प्राइवेसी रख रहे हैं, मेजॉरिटी हमारी यूथ, और किसके साथ तन्हाई के लम्हात शेयर हो रहे हैं? ना महरम अफराद के साथ, जिनके साथ नहीं होने चाहिए। नतीजे सामने, ये इजाद एक एडिक्शन बन गई है, हमारे दिमाग कैप्चर हो रहे हैं। पबजी में कितनी हम बात हुई, उसको कौन पूछने वाला है? और आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मोबाइल फ़ोन के थ्रू जो दोस्तियाँ हो रही हैं, जो रिलेशंस बन रहे हैं, उसमें एक शेर में सम अप कर दूँ, मेरे अहबाब भी कमाल के हैं, मुंतज़िर मेरे ज़वाल के हैं, जिन्हें मानता ही नहीं था दिल, वही लोग हैं मेरे हम सफ़र, मेरी आस थे जो उम्मीद थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब आपने रोशनी डाली। अगर मोबाइल ना होता तो क्या होता, पर एक और स्पीच हमने आपकी भी सुनी। बुशरा की ख्वाहिश थी, बुशरा जब मुझे सेगमेंट पे लाइन थी तो बुशरा ने कहा था भाभी एक दिन आपको वहाँ खड़ा करेंगे और हम आपसे स्पीच सुनेंगे। मैंने तकरीबन रोज ही अपने लिए 2-3 मिनट रखे कि बुशरा की ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। जी, अब रिजल्ट्स में डायरेक्ट आपको दे देती हूँ क्योंकि तज्जिया कंप्लीट हो चुका, तो वक्त की कमी के बाद डायरेक्ट हम बात करते हैं। तीसरे नंबर पर रिदा फैसल आप हैं। आप भूले भी हैं, लेकिन आपने जब तेज़ी में बोला तो आपका दिमाग बहुत तेज़ काम कर रहा था, जब आहिस्ता बोल रही थी तो आप भूली हैं। सेकंड पे आपके हमारे पास हैं नूरी, आप सेकंड पे हैं नूरी, और आपकी बेहतर थी, जो 2-4 मसले थे वो इन्होंने बताए जज साहब ने। और फर्स्ट पे जिन्होंने आज विन किया है, जो जीता वो सिकंदर, तो अलीशा इफ्तिखार आज आप जीते हैं और आप सिकंदर। माशाल्लाह, हमारी प्यारी सी बेटी नन्ही सी अलीशा इफ्तिखार कराची से इक़रा अकेडमी जन्नतुल अतफाल से इनका ताल्लुक़ है। बहुत मुबारक हो आपको और आप दोनों को भी, क्योंकि आप दोनों ने ही बहुत अच्छी, आप तीनों ने बहुत अच्छी तकरीर की और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए यहाँ पर, हौसला किया और मज़ेदार सी हमें तकरीर और दलाइल के साथ और बहुत अच्छे फ़्लो के साथ आप लोग गए। बहुत शुक्रिया आलिया भाभी आपका, ओवैस आपका बहुत शुक्रिया, नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। लेकिन आपका शुक्रिया अभी चलेगा टिल मगरिब तक, आपको कहीं नहीं जाना है, हम अभी जल्दी से वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नूर रहमान इश्क रमज़ान, नूर रहमान इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सबको वेलकम कहते हैं और मुझे वेलकम कहेंगी मुनीज़ा। शेफ़ मुनीज़ा, मैं आपको वेलकम करती हूँ हमारे वाह मज़ेदार किचन में। और बड़ा मज़ा आता है जब आप किचन में आती हैं, साथ में गपशप करते हैं, काम कब हो जाता है, रेसिपी कब बन जाती है, सारी बातें मुझे करनी होती है ना मुनीज़ा से, तो मैं वो नहीं होते पड़ोस में आ जाती हैं, एक दूसरे के साथ बातें कर रही होती हैं, गपशप, मुझे ऐसे ही कुछ फील आ रही होती है, क्योंकि मुनीज़ा से जो सही माना में मुलाकात होती है वो किचन में ही होती है। और फिर वो जब पड़ोसने आती हैं तो आप यकीन करें, हम कहते हैं वो अंदर नहीं आती, नहीं मैंने जाना है, हम उनके यहाँ नहीं जाते, वो दरवाजे में आधा पौना घंटा हमारा निकल ही जाता है। पड़ोसने जो है वो गीबतें करती हैं, हम वो नहीं करते। नहीं, हम लोग तो आप लोगों के साथ खड़े होते हैं, हम अपने कपड़ों की बातें कर रहे होते हैं। हाँ, अच्छी लग रही हैं, मैं अच्छी लग रही हूँ, ये ड्रेस किसका है, वो ड्रेस किसका है। वैसे आप आज बहुत अच्छी लग रही हैं, और ये ड्रेस भी मुझे बताएं किसका है। मुझे ये ड्रेस मेरा अपना है। अच्छा, आप खुद भी डिज़ाइन करती हैं? हाँ, तो ये ड्रेस मेरा अपना है आज का। मेरा ड्रेस तो एज यूजुअल रूबी शकील का है, और वो मैं चाहती हूँ हर दफ़ा मैं बताऊँ, क्योंकि सब मेरे ड्रेसेस जो अब तक पहने इतनी तारीफ़ें आ रही होती हैं, तो एक्चुअली जो तारीफ़ का हकदार है मैं चाहती हूँ उसी का नाम लूँ और उसकी मोहब्बत का बताऊँ कि वो किस मोहब्बत से मेरे लिए ड्रेसेस भेजती हैं। सोशल मीडिया जो है ना, वो एक ऐसी वो हो गया है कि हमारी जो चीज़ें रह जाती हैं ना ऑन स्क्रीन करना या बोलना, या लोगों की जितने भी फीडबैक है वो सारा उसके थ्रू आ रहा होता है। लोग पूछ रहे होते हैं, क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, भाई ड्रेस किसका था, बल्कि हर चीज़ पर ही बात हो रही होती है। जैसे अगर सेगमेंट है उसका कोई, आज हमने कौन सा टॉपिक रखा था, जी अच्छा टॉपिक था, ये बात भी होनी चाहिए। वो बड़ा अच्छा लगता है कि व्यूअर्स इतना इंटरेस्ट लेते हैं और इतने गौर से देखते हैं। और देखिए बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का हमें प्यार मिलता है, आप लोगों की तारीफ़ें मिलती हैं। आपके पास भी मैसेजेस आपके आते होंगे, मुझे पूरा यकीन है। बिल्कुल आते हैं, फरमाइशों के भी आते हैं, तो वो फरमाइशी भी हम बना रहे होते हैं, तारीफ़ों के भी आते हैं, कभी कभी लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, कभी कभी मशवरे भी देते हैं। तो आप लोग का जो भी फीडबैक होता है हमें अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप हमारी इस्लाह करते हैं वो भी हमारी बेहतरी के लिए होता है, ठीक है, तो वो भी हमें अच्छा लगता है। तारीफ़ करते हैं तो समझे हमारी जो मेहनत होती है वो वसूल हो जाती है, क्योंकि रमज़ान का महीना है, ट्रांसमिशन है, फिर घर, यकीन करें सोने का टाइम ना आपको मिल रहा है ना हमें मिल रहा है। और उसके बावजूद मैं कहती हूँ हम इतना कम सोए हैं,
پھر بھی ایسا لگ رہا ہے رمضان بھاگ گیا. جو لوگ سوئے ہیں ان کے لیے تو بہت فاسٹ گیا ہوگا, ہمیں تو کم سونے پر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ بھاگا ہے. اچھا, تو میں نے اس کے اندر جو ہے بشرا وہ کشمیر کا آئل شامل کرا ہے. تو ایک بہترین آئل, ہمیشہ روزانہ آپ سے لوگوں کو کہتی ہوں کہ تیل ہمیشہ وہ استعمال کریں جو صحت پہ ہلکا جو رہے اور بھاری پن نہ ہو. تو کشمیر بالکل ایسا ہی ایک آئل ہے. اس کے اندر ہم سبروسو کے زیسٹی فلے جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں, فرائی کر رہے ہیں. اس سے آپ برگرز بھی بنا سکتے ہیں, لیکن آج ہم ایسے بھی کھا سکتے ہیں, ایسے بھی کھا سکتے ہیں. اچھا, آج ہم بنانا سکھا رہے ہیں وہ ایک جو بڑا مشہور ایک چلا ہوا تھا بیچ میں, زنگر آٹھا. ٹھیک ہے, ہاں, تو وہ بنانا بتا رہے ہیں کس طریقے سے گھر میں آپ بنا سکتے ہیں. اردو اور انگلش کا حسین امتزاج ہے نا, زنگر آٹھا. مطلب میں نے پہلی دفعہ سنا ہے ویسے, ہے نا, زنگر آٹھا. تو یہ فلے ہم نے لے لیا, سبروسو کے ہم نے پراٹھے لے لیے. ان کو بالکل لائٹ آئل میں فرائی کریں گے, زیادہ آئل نہیں شامل کریں گے. اور ایک تو بالکل ایسے فرائی کریں گے جس دیکھیں میں ہوگا. ہاں, اس پہ میں نے بالکل ہلکا سا لگایا ہے, زیادہ لگایا ہی نہیں آپ کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا بنایا ہوا یہ زنگر آٹھا کھاؤں تو آپ کو بغیر جو آئل کا ہے وہ بالکل بغیر آئل والا, بس اس کے بعد آپ والا پراٹھا بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم نے نکال کے رکھا ہوا ہے. ساتھ ساتھ میں نے آئس برگ لے لی. اچھا, ایک سوس بنا لیتے ہیں جلدی سے ہم. میں نے یہاں مایونیز لی ہے. اس کے اندر جو ہے میں یہ چلی گارلک جو ہے وہ شامل کروں گی, تقریباً 1 سے 2 ٹیبل اسپون کے قریب. ٹھیک ہے, تقریباً 1 ٹیبل اسپون کے قریب میں نے یہ شامل کری ہے اس کے اندر. اچھا, مجھے کریم پاس کریے گا آپ. میں کریم بھی شامل کروں گی اس میں. جی, اس کو ہم کٹ کر لیتے ہیں. میں نائف لے لیتی ہوں ایک. ٹھیک ہے. اوہو, یہ آپ اتنا رسکی, آپ کے پاس سیزر نہیں ہے؟ سیزر جو دیکھیں لائیو شو میں کبھی کبھی ہو جاتا ہے, چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہے, رہ جاتی ہیں چیزیں اندر جو ہے. لیکن میں تو ہم کہتی ہوں کہ میں اتنی پریکٹس میں ہوتی تو مجھے الحمدللہ, ہاں, لیکن دیکھا دیکھی شاید آپ کو کوئی دیکھا دیکھی یہ بھی سیکھ لے گا, اور اگر اس کا ہاتھ کٹا تو وہ آپ ذمہ دار ہوں گی. بالکل نہیں, یہ بالکل صحیح بات ہے. اچھا, اس کے اندر میں نے تقریباً 2 ٹیبل اسپون کے قریب کریم شامل کری. 1 ٹیبل اسپون کے قریب میں نے چلی گارلک نور کی شامل کری, اور تقریباً ½ کپ مایونیز تھا. 1 پنچ جو ہے اس میں کالی مرچ جا رہی ہے, اور 1 پنچ اس میں سالٹ جا رہا ہے. تو بس ان تمام کو ہم مکس کر لیں گے. آپ ساسز بڑے اچھے بناتی ہیں ویسے. جب بھی میں نے برگرز کھائے ہیں آپ کے بنائے ہوئے, اور رول کھائے, سب چیزوں میں آپ ساسز جو بناتی ہیں بڑے اچھے ہیں. چٹنی بھی بنائی تھی آپ نے, بہت مزیدار تھی. انہی چیزوں سے اکثر ہماری چیزوں کا غذائیت اسی میں آتی ہے, انہانس ہو رہا ہوتا ہے, بڑھ رہا ہوتا ہے. تو یہ ہم نے اس کو ٹرن کر دیا ہے. یہ دیکھیں پراٹھے کا ہمارا اچھی طریقے سے کلر بھی آ گیا. پراٹھے چمک کیسا رہا ہے وہ دیکھیں آپ. اب اتنا بھی آئل نہیں ڈالا میں نے, آپ یوں کر لیا کریں, نہیں دیکھا کریں. اتنا بھی میں نے آئل نہیں ڈالا, بالکل ہلکا ہی ڈالا تھا. لیکن آپ کے لیے ہم وداؤٹ آئل ابھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہٹا لیتے ہیں ہم. میں یہاں رکھ دیتی ہوں, اور یہ جو ہے پراٹھا ہمارا اس پہ شامل کر دیتے ہیں. تو گرمی کتنی ہے اس وقت, جو ہے گرمی کا عالم. میں یہ کہوں گی افطار کے بعد آپ لوگ لازم پانی جو ہے وہ انٹیک رکھا کریں, اور اچھی کوانٹٹی میں رکھا کریں, کیونکہ اس کے بعد افطار کے بعد لوگ اکثر مارکیٹس میں بھی پائے جاتے ہیں. اچھا, پھر وہاں پہ پانی نہیں پیا جا رہا ہوتا ہے, ڈی ہائیڈریشن بہت بری طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے. تو جو ہے لازم جناب, ابھی ہم چلتے ہیں پھر بریک کی طرف. ٹھیک ہے, اور آپ اپنا یہ زنگر آٹھا جو ہے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اور ناظرین کہیں مت جائیے گا, یہ مزیدار سا ایک زنگر آٹھا جو آج میں کھانے والی ہوں, اور آپ بھی بنا کر کھائیے گا, اسے ٹرائی کیجیے گا گھر پہ ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسمان سے نور کی برسات ہے. نور رحمان اس رمضان ٹرانسمیشن میں ناظرین آپ کو ویلکم کہتے ہیں. بریکس اتنے لمبے ہو جاتے ہیں کہ ہم بھول ہی جاتے ہیں. یہاں پہ ایک الگ ہی شو سٹارٹ ہو جاتا ہے, یہاں الگ الگ ڈسکشنز چل رہی ہوتی ہیں. جی منیزہ, کہاں تک پہنچا آپ کا زنگر آٹھا؟ جی بس زنگر آٹھا ریڈی ہے. میں آپ کو ایک دفعہ اسمبلنگ میں نے کہا بتا دیتی ہوں. میں نے پراٹھا رکھا, اس کے اوپر میں نے یہ آئس برگ رکھ دیا. ساتھ ہی میں نے جو زنگر آٹھا کی چکن کو فرائی کیا تھا, اس کو میں نے ہاف میں کٹ کر دیا اس طریقے سے. اور اب اس کے اوپر جو ہے ہم یہ سوس لگائیں گے, تھوڑا سا ہیوی زیادہ ہی لگائیں گے, بڑے مزے کی لگتی ہے سوس, اس کو کمپلیمنٹ کرتی ہے بہت زیادہ. تو یہ جو آپ جا کے ریسٹورنٹس میں کھا رہے ہوتے ہیں, تو آپ گھر میں بھی اس طریقے سے آرام سے مزیدار سے اپنے لیے بنا سکتے ہیں زنگر آٹھا. اور اس کو ہم ٹوتھ پک کی مدد سے جو ہے وہ تھوڑا سا بند کر دیتے ہیں, کیونکہ بڑا لوڈڈ سا بن چکا ہے یہ. ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ میں بتانا چاہوں گی ملکہ مسالوں کے اس سے, کہ ان کا آیا ہے ہمالین پنک سالٹ, جو کہ جو ہے صحت کا بھی خیال رکھتے ہوئے انہوں نے بنایا ہے.
3 دفعہ چیک ہوتا ہے یہ بننے کے، یہ سالٹ جو ہے صاف ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ہم تک آتا ہے. تو یہ ایک بہترین ہمالین پنک سالٹ ہے جو کہ جو ہے ہماری صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے لایا گیا ہے. ساتھ ساتھ کوکا کولا کے بارے میں بات کریں گے کہ کوکا کولا نے جو ہے وہ اس رمضان کوکا کولا سیلیبریٹ کر رہا ہے وہ مومنٹس جو رمضان کو خاص بناتے ہیں. تو رمضان میں ریئل میجک کیا ہے کہ ہم سب مل کے ساتھ بیٹھیں اور ساتھ میں وہ مومنٹس کو انجوائے کریں. تو کب ہم بیٹھتے ہیں؟ جب ہم افطار کا ٹائم ہوتا ہے ہم سب مل کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اس ٹائم پہ کوکا کولا ہو تو وہ ایک ریئل میجک ہو جاتا ہے. سب ساتھ مل کے کوکا کولا کو شیئر کرتے ہیں. ساتھ ساتھ بات کریں گے ملک فیلڈ کے بارے میں جو کہ ہے نشاط سوتاش ڈیری لمیٹڈ کی طرف سے، جو کہ 70 ایئرس سے جو ہے اپنی سروسز ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں. بہترین قسم کا دودھ، خالص دودھ، فل کریم ملک ہے جو کہ آپ دن میں کچھ بھی اپنے لیے بنا رہے ہیں اس میں آپ یوز کر سکتے ہیں. بچوں کے پینے کے لیے چائے میں شربت بن رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈیزرٹس بن رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ آپ دودھ بغیر کچھ سوچے سمجھے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ مکمل چیکس کے ساتھ گزرتے ہوئے ہمارے تک آ رہا ہوتا ہے. تو ایک بہترین دودھ ہے. اور جناب ہماری ریسیپی آج تیار ہو گئی ہے کیونکہ آخری روزے چل رہے ہیں تو ہم نے کہا تھوڑا آپ لوگوں کے لیے ایزی کیا جائے، لیکن آپ لوگوں کا ساتھ ہمارے لیے بڑا اچھا لگتا ہے. تو آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کریے گا اور پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی. وہ تو بشرا. تھینک یو سو مچ منیزہ. اور ناظرین ضرور ٹرائی کیجیے گا یہ ریسیپی آپ، اور میں تو ٹرائی کروں گی لیکن کھا کے ٹرائی کروں گی، اس کے بعد بناؤں گی گھر پہ جب ہم یہاں ٹرانسمیشن سے فارغ ہو جائیں گے. جی جناب مفتی نور رحمانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ علیہ احسانی. آپ ہی کیا آپ خیریت سے؟ میں ٹھیک الحمدللہ. آپ بتائیں اب تو 5 روزے رہ گئے یا پھر 4 روزے رہ گئے؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، جو دن باقی رہ گئے انہیں غنیمت جاننا چاہیے. بالکل. اور خوب سے خوب تر نمازوں کی پابندی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اور درود مصطفیٰ کی کثرت کرنی چاہیے. جی اور 2 شبیں ہیں ابھی ہمارے پاس. بالکل ابھی ہیں 2 چانس ابھی باقی ہیں. 2 چانس ابھی باقی ہیں. جی بالکل. ان ساتوں کو میں بھی یہی کہتی ہوں اپنے انٹرو میں کہ جتنا زیادہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. جی آج آپ طب نبوی کے حوالے سے کیا بتا رہے ہیں ہمیں؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج میں ایسی غذا کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال بھی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پسند بھی فرماتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ اس میں کچھ ایک دانہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو جنت سے یا جنت کا قطرہ اس میں موجود ہوتا ہے، وہ ہے انار. انار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ گردوں کے حوالے سے بھی بہترین ہے. یہ جگر کے حوالے سے میں پڑھ کے بڑا حیران ہوا ریسرچ کو کہ اگر جگر میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو کثرت کے ساتھ انار کا استعمال کرنے والوں پہ یہ خاص فضل ہوتا ہے کہ جگر کی جو خرابی ہے، جو پارٹ جگر کا خراب ہوتا ہے لیور کا، اس کو دوبارہ بلڈ اپ کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ بہترین طریقے سے فعال ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ مفتی صاحب جو جتنا ہم نے سنا ہے یہ بھی کہ قلت خون کو بھی دور کرتا ہے. بالکل. اس میں فائبر، پروٹین اور اچھا اس کی نا مختلف اقسام ہیں. جی جیسے کہ میٹھا انار، کھٹا انار اور جنگلی انار. جنگلی انار وہ تو جو جنگل کے اندر ہوتا ہے. جو انار دانہ جو آپ جو کھاتے ہیں بیسیکلی وہ جنگل کا ہوتا ہے انار. اچھا اس میں خاصی افادیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل الگ رکھی ہیں. یہ رب کا کرم ہے. پھل ایک ہی ہے، اگر پہاڑی علاقے میں ہے تو اس کی افادیت الگ ہے. آپ کی اس بات سے نا مجھے پھل ایک ہی ہے تو وہ محاورہ یاد آ گیا، ایک انار 100 بیمار. ابھی مفتی صاحب ہنسیں گے کہ یہ میں ایسی سنجیدہ گفتگو میں اچانک محاورے لے کر آ جاتی ہوں. اچھا انار کے اندر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص کرم یہ رکھا ہے کہ کبھی کبھی بایو کیمیکل تبدیلی آتی ہے باڈی کے اندر. بایو کیمیکل جب تبدیلی آتی ہے تو اس سے الرجی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. بہت بچوں کو بہت زیادہ الرجی ہوتی ہے. اگر وہ اس کا استعمال کرتے ہیں تو بایو الرجی سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے اور یہ تکلیف سے محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طرح جو لوگ دل کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، دیکھیں ایک ہی پھل ہے. کولیسٹرول کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص اس کا کثرت سے استعمال کرتا ہے تو وہ کولیسٹرول سے بچ جاتا ہے. اسی طرح بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے خواتین کے اندر. کیوں طبیب ہوں میں دیکھتا ہوں بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو لال انار ہے اس کا جوس عرق استعمال کریں اور اس کے جو چھلکے ہوتے ہیں اس کو سکھا کے اگر استعمال کیا جائے سفو بنا کے
یعنی کہ سفوف چھلکے کو آپ سکھائیں گے, اس کو پیس لیں گے, وہ بالکل پاؤڈر ہو جائے گا, وہ سفوف بن جائے گا, اور پھر آپ اس کا عرق استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جو بریسٹ کینسر ہوتا ہے آپ اس سے محفوظ ہو جائیں گے. اسی طرح کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ مرغن غذائیں استعمال کرتے ہیں, چکنی, اس سے آپ کا بلڈ پریشر شوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ انار کو استعمال کرتے ہیں کنٹینیو, یا اس کا عرق استعمال کرتے ہیں, تو یہ آپ کے بلڈ پریشر کو نارمل کرنا شروع کر دیتا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ کہ مفتی صاحب میں یہ کہتی ہوں کہ جب بھی باہر جاتے ہیں ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو سافٹ ڈرنکس پیتے ہیں, زیادہ اچھا یہ ہے کہ اس طرح کے فریش جوسز پئیں, ایپل جوس ہے, انار کا جوس ہے, اورنج جوس ہے, تاکہ آپ کو کوئی فائدہ تو ہو. آپ نے بھی بات کی تو اب میں ایک ہاضمے کے حوالے سے جوس بتاتا ہوں جی, جو آپ کے ہاضمے کو بہترین طریقے سے لے کے چلے گا, اور خاص طور پہ جو بھاری پن آ جاتا ہے, جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ ہم جب سافٹ ڈرنک پیتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ نیچرل ڈرنک پئیں. صحیح. انار کا جوس لیں جی, اس میں لیمن کو ایڈ کریں اور اس میں کالا نمک انکلوڈ کر دیں. صحیح. اگر آپ کو کالا نمک تو ویسے کالا نمک, اچھا اب اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی معدے میں جو تیزابیت ہوتی ہے, بہت سارے لوگوں کو برننگ ہو رہی ہوتی ہے, تیزابیت, کوئی چیز کھا لیں جلن ہو رہی ہوتی ہے, سینے کی جلن ہوتی ہے, اس کے لیے بہترین دوا بھی ہے, بہترین غذا بھی ہے کہ انار دانہ, پھر سن لیجئے انار دانہ, اور اس کو پیس لیں, اس میں انار کا جوس لے لیں اور کالا نمک اور لیمن کو یوز کر لیں, تو یہ معدے کی تیزابیت کے حوالے سے بہترین ہے. اسی طرح انار دانہ, سالٹ اور پودینہ, آپ کہتے ہیں نا گھر کی چیزیں استعمال کرنی چاہیے, انار دانہ, پودینہ اور سالٹ, ان کو اچھی طرح کھرل کر لیں, اس کو پیس لیں. جن لوگوں کی شوگر کنٹرول میں نہیں ہوتی, یہ شوگر کو بھی کنٹرول کرے گا, اور دوسرا یہ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرے گا. اچھا, انار دانہ, سالٹ, پودینہ ہٹا کے کالا زیرہ اور سفید زیرہ اور لاہوری نمک استعمال کریں گے, یہ قبض کو توڑنے والا بن جائے گا. اچھا, انار دانہ, پودینہ, سالٹ استعمال کریں گے تو بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض, یعنی کہ ایک چیز کو ہٹا دیں گے, ایک کو بڑھا دیں گے, تو یہ افادیت بدل جائے گی. وہ لوگ جن کو بھولنے کی بیماری رہتی ہے, اگر وہ نہار منہ انار کا جوس استعمال کریں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ایسی چیزوں کو رکھا ہے کہ انزائمز جو ہوتے ہیں مینٹلی طور پہ جو بندہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے, یہ اس کو کنٹرول کریں گے, اور جو بھولنے کی بیماری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. وہ خواتین جو 40 کراس کر دی ہیں, وہ سمجھتی ہیں کہ اب بڑھاپے میں قدم رکھنی ہے, اور چہرے پہ جھریاں آ رہی ہوتی ہیں, اور وہ بڑھاپے کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. اگر وہ 40 میں کون سی چہرے, اب تو چہرے کی جھریاں آتی نہیں ہیں, 50 ہو کہ 60 ہو کہ 70 ہو, کیونکہ اب تو فلرز اور بوٹاکس اور پتہ نہیں کیا کیا آ گیا ہے. میں وہ عام خواتین کی بات کر رہا ہوں بھائی, جو بیچاری اب وہ 40 والا آپ کہ 40 اچھا بھائی 50 سال خواتین 60 سال میں بھی مفتی صاحب دیکھیں, آپ نہیں کیا کریں نا ایسی بات. مجھے میں جاگ جاتی ہوں کہ آج کل مرد حضرات بھی ایسا کر رہے ہیں. یہ صرف خواتین کی بدنام ہے کہ ایج کو لے کر, اور یہاں جتنی ڈسکشن ہم نے سنی ہے نا یہاں پر ناظرین, میں کیا بتاؤں آپ کو. اچھا میں جلدی سے بتا دوں بڑھاپے کے حوالے سے, انار کا جوس اور اس کے ساتھ جو ہے انجیر استعمال کریں گے تو آپ کا بڑھاپا جو تیزی سے بڑھ رہا ہوگا وہ رک جائے گا, جیسے آپ کا رک گیا ہے. واہ واہ, کیا بات ہے. اور اپنے بارے میں تو کچھ بتائیں گے ہی نہیں, کیونکہ یہ جو ڈسکشن یہاں ہوتی ہے نا, یہاں علماء جو اپنی ایج کو لے کر, تو میں کہتی ہوں کہ خواتین ہی بدنام ہیں, عورتیں بدنام ہیں. میک اپ کو لے کر, ایج کو لے کر کتنے سارے سیلونز کھل گئے ہیں جو صرف جینٹ سیلونز ہیں. اب پہلے تو یہ ہوتا تھا صرف بال کٹ رہے ہیں اور خط وط بن رہے ہیں, داڑھی کی خط وط بن رہے ہیں, بس اب تو فیشیل بھی ہو رہا ہے, بوٹاکس بھی ہے, فلرز بھی ہے. صرف خواتین نہیں کر رہی ہیں, مرد بھی یہی کام کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں اپنی خوبصورتی کو لے کر. دولہا بھی صبح سے تیار ہونے کے لیے جاتا ہے, کیوں چھیڑتے ہیں مفتی صاحب, پھر میں جاگ جاتی ہوں, چارج ہو جاتی ہوں. نہیں, اب مفتی صاحب کی ہم ایج تو نہیں بتا سکتے, ہم بریک پر جاتے ہیں اور اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں ہم, اور پھر ابھی بات کریں گے یہی والی. ناظرین آپ کہیں مت جائیے گا, جلدی سے واپس آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نور رحمان عشق رمضان. کیا بات ہے, نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں. ناظرین یہ رمضان رخصت ہو رہا ہے ہم سے, اور ہم جیسے جیسے یہ دن گزرتے جا رہے ہیں اور تھوڑے دن رہ گئے ہیں, تو ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے. عید آ رہی ہوتی ہے, ایک خوشی کا تہوار آ رہا ہوتا ہے, لیکن یہ جو سما ہے, یہ ساری برکتیں جو رحمتیں ہوتی ہیں رمضان کی, وہ تو رمضان کے ساتھ ہی چلی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول فرمائے اور ہم کو آگے بھی رمضان نصیب فرمائے, آمین. اور ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مفتی عمران الحق کلیانی صاحب, مفتی نور رحمانی صاحب, اسد ایوب صاحب اور کامران سہروردی بھائی. ہم سب انہوں نے ہم کو جوائن کیا ہے, اور ہم نے آپ کو بتایا تھا
ٹرانسمیشن کے آغاز میں کہ آج ہم نفس پر بات کر رہے ہیں. جو نفس ہے یہی گمراہی کا سبب ہوتا ہے. میں نے مفتی صاحب بات کی تھی جب ہم سٹارٹ لیا ہم نے ٹرانسمیشن کا کہ شیطان تو قید ہو جاتا ہے اس مہینے میں، لیکن یہ نفس ہمارے پاس چھوڑ جاتا ہے، اور یہ نفس انسان کے اندر بت کی صورت ہوتا ہے. تو جیسا ہم چاہیں گے اس نفس کو اس طرح سے لے کر چلیں گے، تو یا تو نفس کے غلام بن جائیں یا نفس کو اپنا غلام بنا لیں. تو بادشاہ بننا ہے تو نفس کو اپنا غلام بنا لیں، تو آپ واقعی میں بادشاہ بن جائیں گے. کس کس طرح سے نفس جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے، آپ بسم اللہ کیجیے گا. جی نحمد و صلی علی رسول الکریم. بہت اچھا آج کا ٹاپک. یاد رکھیے گا کہ فرشتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے عقل کو رکھا ہے، اور حیوانات کے اندر اللہ نے خواہشات کو رکھا ہے، اور انسان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن نے ایک کلاس کی جنات اور انسان کی، اور انسان میں خواہش کو بھی رکھا اور عقل کو بھی رکھا، یا آپ کہہ سکتے ہیں نفس کو بھی رکھا. جی اگر انسان عقل کو دین کے تابع کر لے صحیح اور خواہش پہ قدم رکھ لے تو وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ خواہش یا نفس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا فی نفسی ہی، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان میں نفس رکھا ہے، لیکن نفس کو اللہ سبحانہ و تعالی کی مرضی کے تابع بنانا، یہ کمال ہوتا ہے. مجھے ان کو دیکھنا ہے، علامہ صاحب کو اگر مفاد کے لیے دیکھنا ہے تو یہ نفس پرستی ہے، صحیح. اور اس لیے دیکھنا ہے کہ اللہ کے دین پہ چلنے والے آدمی ہے تو یہ دیکھنا بھی ثواب ہے. صحیح بالکل. ان سے بات کروں کہ ان سے کوئی مالی فائدہ ہو جائے تو یہ نفس پرستی ہے. صحیح. ان سے بات کروں کہ مجھے اللہ سے ملا دیں گے تو یہ اللہ پرستی ہے. کیا بات ہے، کیا ایک ہوتا ہے رب چاہا، ایک ہوتا ہے من چاہا. اگر من چاہا ہو تو نفس پرستی، رب چاہا ہو تو خدا پرستی. بس ایک لکیر ہے، اس کو سمجھنا ہوگا کہ ہر چیز کو ہمیں فوقیت دینی ہے رب کے حوالے سے. اب قرآن کی ایک آیت اس کے بعد حضرت صاحب بیان فرمائیں گے. قرآن کہتا ہے قل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سب کو کہہ دیجئے. کیا کہنا ہے؟ انا صلاتی، بے شک نماز اس کے لیے اللہ کے لیے، و نسکی قربانی، و محیای زندگی، و مماتی موت، للہ رب العالمین. جو ہے نا یہ للہ، اگر سب چیزیں اللہ کے لیے ہوگا تو بندہ کامل ہوگا. وہ چلتا پھرتا فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بن جائے گا، اور وہی نفس مطمئنہ ہوگا. وہ یا پھر قرآن میں سبحان اللہ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن مجید میں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب، یا ایھا الذین آمنوا، جو اللہ آپ کو کہہ کے مخاطب کرے گا. اور پھر کل قیامت کے دن یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پھر جنت بھی آپ کا استقبال کری. ابھی سب جنت کی طرف جانا چاہتے ہیں، اگر آپ نفس مطمئنہ بن جائیں گے تو جنت آپ کی طرف آنا چاہیے. یہ بندہ میرا جنت آپ کی طلبگار ہوگی. طلبگار ہو جائے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت. جی مفتی صاحب، یہاں تو اس کا مطلب آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ اس کو اگر میں ان شارٹ بتاؤں کہ خود سپردگی جو ہے، اسلام کا مطلب بھی یہی ہے کہ سبمیشن ٹو اللہ، مطلب اللہ کی طرف اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، اپنی ساری خواہشات، اپنی ہر بات کو اللہ کے ساتھ لنک کر دینا، بس اس کے تابع رہنا. وہی جو ہے اسلام، مسلم ہونے کا مطلب بھی یہی ہے. تو نفس مطمئنہ جو ابھی ہم نے بات کی سورہ فجر میں جو ذکر کیا گیا ہے، وہ وہی نفس مطمئنہ ہے جو اللہ کی ہر جو بھی احکامات ہیں اس پر راضی ہے، اللہ سے راضی ہے، وہی نفس مطمئنہ ہے. پھر نفس لوامہ کا ذکر ہے، پھر نفس امارہ کا ذکر ہے. میں چاہوں گی اس حوالے سے آپ ذکر جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے نفس کی بات سنتے جو نا ایک شعر یاد آیا حضرت خواجہ مجذوب حسن غوری رحمۃ اللہ علیہ کا. بڑا پیارا شعر ان کے کہ نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے. کیا بات ہے کہ نفس کے ساتھ جو کشتی ہے نا ہمیشہ رہے گی، تو اس سے کبھی اس کے سامنے چت مت ہو جانا. اگر اس نے کبھی دبا لیا تو عقل کو تم اس کو دبا لو. یہ بڑا پیارا شیخ نے فرمایا. بالکل ایسا ہی ہے. اور ان کے شیخ نے فرمایا تھا کہ میرے پاس پتہ نہیں 1 لاکھ یا 2 لاکھ فرمایا تھا، اگر میرے پاس ہوتے تو اس شعر پہ انعام دیتا میں. بہرحال تو نفس امارہ جو ہر وقت آرڈر دیتا رہتا ہے، وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نفس کا کام تو آرڈر دینا ہے. جی قربان جائیے کہ اللہ پاک نے نفس کے ساتھ ہماری جو اٹیچمنٹ رکھی ہے
تو اس نفس کو یہ کہہ دیا کہ بس نفس کو نفسانی خواہشات کے تابع مت بنا، ورنہ نفس کی جو ساری خواہشات ہیں وہ جائز طریقے سے پوری کرو، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے۔ اس دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں سیم ہے، کافر کا مسلمان کا سیم ہے، بٹ ڈائیورجن ہے کہ ہماری نیت اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ اسلام شروع میں نیا نیا پھیلنا شروع ہوا، فارس میں گئے مسلمان، تو وہاں کے لوگ کہنے لگے یہ کیسا مذہب ہے تمہارا کہ بیت الخلاء تک کے جانے کے ادب بتاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ضرورت ساری پوری کر رہے ہیں، کھانا پینا ہر کوئی پوری کر رہا ہے، لیکن اسلام نے ان چیزوں کو ڈائیورٹ کر دیا کہ نکاح بھی کرنا ہے، شادی بھی ہوگی، اور اس کے بعد اپنے انسان کی اولاد کی تربیت بھی ہونی ہے، گھومنا پھرنا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ہر چیز کو شریعت نے ایک دائرے میں لا کے نفس کی جو تسکین وہ کی ہے، لیکن حدود متعین کر دی کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، کہ یہ اللہ کی لمٹس ہیں، باؤنڈریز ہیں، اس کو کراس مت کرنا۔ تو ان کراس نہ کرنے کے ساتھ ساتھ ساری باؤنڈریز بتا دیں کہ کما بھی سکتے ہو، تجارت بھی کر سکتے ہو، لین دین بھی کر سکتے ہو، خوش نظارے بھی دیکھ سکتے ہو، کوئی ایسی پابندی نہیں، پر بھرپور لگژریس جو لائف کہتے ہیں نا اسلام نے وہ دی ہے، لیکن باؤنڈریز کے اندر کہ اگر وہ کوئی اس کا عادی ہو جائے تو پھر اس کو ساری چیزیں غلاظتیں لگتی ہیں دوسری طرف کی جو ہوتی ہے نا۔ دوسری بات یہ کہ رمضان میں جو شیطان بن جاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ شیطان تو جو بڑے سرکش ہوتے بن جاتے ہیں، ایک انسان کا قرین ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو وہ اٹیچ رہتا ہے، تو وہی نفس ہے، وہی نفس ہے۔ اور مفتی صاحب یہ بھی ہے نا کہ انسان کے اندر یہ نفس جو ہے نا ایک بت کی صورت ہے، ایسا اس کو ہم جس طرح سے چاہیں اس میں ڈھال لیں۔ اور انسان کی خوبی بھی یہ کہ دیکھیں اس کے اندر اگر یہ نہیں ہوگا نا تو پھر انسان کیا رہے گا؟ انسان کو اللہ پاک نے کہا کہ کہیں وہ بہکے گا، کہیں خطا کرے گا، کہیں بھول چک ہوگی، اس کے اوپر پھر توبہ کرے گا، معافی ہوگی، جو سارا اجر و ثواب دار و مدار ہے اسی کے اوپر۔ ہماری نفس میں یہ بات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی اچھا پہننا، لوگ کہتے ہیں یار یہ آپ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ ٹاٹ کی بوری پہنیں، ہم اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ نے بات کی نا بھرپور لائف، یہ اسلام کا مقصود ہے، لیکن مقصود یہ کہ صرف ہر کام اللہ کے لیے ہو۔ ہاں بالکل۔ ناظرین ہم ابھی واپس آتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، یہ ڈسکشن ابھی ہمارا سٹارٹ ہوا ہے نفس کے حوالے سے، بہت امپورٹنٹ اور بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے، اسے ضرور جوائن کیجیے گا واپس آ کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نور رحمان، عشق رمضان۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اپنے ہر امتی کو کرے گا عطا، اپنے ہر امتی کو کرے گا عطا، اپنے ہر امتی کو کرے گا عطا۔ آب کوثر کا پیالہ ہمارا نبی، آب کوثر کا پیالہ ہمارا نبی، آب کوثر کا پیالہ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوبصورت کلام کامران سروردی بھائی نے پڑھا، اور ساتھ ساتھ مفتی نور رحمانی انہوں نے بھی جوائن کیا ان کو، اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں جتنے بھی نعت خواں ہیں، یہ تو نعت خواں ہیں ہی، ہماری بہنیں ہیں وہ بھی نعت خواں ہیں، لیکن یہاں جو علماء کرام ہیں یہ بھی نعت خواں ہیں۔ کتنی بڑی یہ بلیسنگ ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے انسان ہم سب کے لیے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کرتے ہیں، ان کی مدحت سرائی کرتے ہیں۔ جی بالکل، ہم بریک میں بھی ناظرین آپ کو بتاؤں کہ بریک میں بھی یہاں یہی سما ہوتا ہے بس، اور عقیدت اور عبادت سمجھ کے ہم سب پڑھتے ہیں کہ عبادت بھی عقیدت بھی ہے۔
تو جناب ہم بات کر رہے تھے یہاں پر نفس کے حوالے سے اور نفس کی کیا اس کے گمراہی کا سبب ہوتی ہیں کیا باتیں ہیں اور نفس مطمئنہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. ہم جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے اور سردی میں ہم سو رہے ہوتے ہیں, بالخصوص سردی کی بات یوں کر رہی ہوں کہ وہ گرم بستر جب چھوڑنا ہوتا ہے نا, فجر کی اذان جب ہوتی ہے اور گرم بستر ہم جب چھوڑتے ہیں, بڑا دل وہ ہوتا ہے کہ نہیں چلو تھوڑی دیر اور الارم لگاتے ہیں اور گھڑی جو ہے وہ آگے آگے بڑھتی جاتی ہے. خاص طور پر وہ مرد حضرات جو سردیوں میں نہیں جاتے مسجد میں, وہ یہی کہتے چلو گھر پہ نماز تو ادا کرنی ہے, فرض ہے, ہو جائے گا ادا. تو یہی وہ نفس ہوتا ہے جو روک رہا ہوتا ہے, چھوڑو مسجد کی طرف کیا جاؤ گے, گھر میں ہی پڑھ لو. پھر جو گھر میں پڑھ رہی ہوتی ہیں خواتین کہ چھوڑو تھوڑی دیر اور, اس طرح سے نماز کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نکل جاتی ہے, ضائع ہو جاتی ہے. یہی نفس ہوتا ہے جو ہمیں بار بار روک رہا ہوتا ہے چیزوں سے. عصر کی نماز کا ٹائم ہے, چلو میں یہ کام نمٹا لوں پھر پڑھ لوں گی. تو بس نفس ہمیں کئی گمراہیوں کی طرف لے جاتا ہے. اسی طرح بڑے پیار سے بہت اچھی چیزیں دکھا کر لے کر جاتا ہے. تو علامہ حسین مسعودی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, اور علامہ صاحب میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی کہ کچھ آپ بھی کہیے نفس کے حوالے سے. جی, نفس کو سیدھا کیسے ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اس کے لیے مزاج چاہیے ہوتا ہے. جی, اور یہاں پر پھر مجھے وہ حدیث یاد آ جائے گی کہ جو علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف نفسہ. تو آپ اپنے نفس کو پہچانیے. اگر آپ اپنا نفس پہچان لیں گے تو پھر ہی آپ رب کو پہچان سکیں گے. اگر آپ نیند پہچانیں گے تو رب تک معرفت نہیں ہوگی. الہمہا فجورہا و تقواہا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ دیکھو بھائی ہم نے جو ہے وہ اس انسان کے اندر کیا ہے وہ بھی رکھا ہے, جسے کہتے ہیں کہ کیا ہے, فجور بھی ہے, یعنی تقوی بھی ہے, پرہیزگاری بھی ہے, اور شیطانیت بھی ہے. شیطان باہر سے نہیں آتا ہے. ایک شیطان تو ہے جو معاشرہ جسے ہم کہیں گے, جسے وائرس کہیں گے, جسے جراثیم کہیں وغیرہ وغیرہ, بہت ساری اس کی ڈیفینیشنز ہے. یہ سب نفس کو آلودہ کرنے والی چیزیں ہیں. تو نفس کی حفاظت کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری, اور قرآن کا حکم یہی ہے کہ اپنے نفسوں کی حفاظت کیا کرو. تو بہرحال یہاں پہ حضرت علی کا وہ جملہ بھی پھر مجھے یاد آتا ہے کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ یہ جسم صغیر کے اندر خداوند عالم نے عالم کبیر چھپایا ہوا ہے. تو سب سے پہلے انسان اپنی ذات کو سمجھے اور اس کے اندر سے خیر آنا چاہیے, شر کو وہیں دفن ہونا چاہیے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. ابھی ہم نے جب بات کی تھی کہ جس طرح شیطان تو قید ہے رمضان المبارک میں, ہمیں حکم یہ ہوا کہ تزکیہ نفس کریں ہم رمضان میں, تزکیہ نفس, کیونکہ اب ہمارا صرف نفس رہ جاتا ہے ہمارے ساتھ. شیطان تو قید ہو گیا, اب تو وہاں کوئی ایکسکیوز نہیں رہ گئی کہ ہم شیطان پر ڈالیں. تو وہ تزکیہ کرنے کو اسی لیے کہا گیا کہ اب کچھ نہیں ہے, ساری ٹریننگ ہم کو خود کرنی ہے, اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں لے کر آنا ہے. اگر ہم اس کے کنٹرول میں آ گئے ہیں. ایک چیز ہے تزکیہ اور تصفیہ. جی, تزکیہ جو ہوتا ہے وہ روح کا ہوتا ہے, صحیح, اور تصفیہ جو ہوتا ہے وہ قلب کا ہوتا ہے. اللہ والے جو بابر شاہ فرماتے ہیں نا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ حضور پوچھا یا رسول اللہ تقویٰ کیا ہے؟ التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ثلاث مرہ, کہ یہ اگر سدھر جائے تو پوری روح اور جسم سدھر جاتا ہے, اور یہ بگڑ جائے تو انسان بگڑ جاتا ہے. جب ہی اللہ والے کہتے ہیں کہ دل پہ نظر رکھو. اللہ والوں کی جو نظریں ہوتی ہیں نا وہ دل پر کیا ہوتی ہے؟ مثال دیتا ہوں. اللہ والوں کی محفل میں بیٹھ کر ہی انسان کامل ہو سکتا ہے. یہ نفس کو ہم سمجھنا چاہیں تو اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جب اللہ والے ذکر کر رہے ہیں نا تو ان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے, ایک بارش ہو رہی ہے اللہ کی رحمتوں کی. اب یاد رکھیے گا, جب کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو بہت کالے ہو چکے ہوتے ہیں, حضور نے فرمایا کہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے وہ پورا دل پہ پھیل جاتا ہے. اللہ والے کیا کرتے ہیں, شیشے لائٹ ماریں آپ مرر پہ, ریفلیکٹ ہوتی ہے, ریفلیکٹ ہو کے جتنی تیزی سے آتی ہے وہ آنکھوں کبھی کبھی نظر نہیں آتا. ایسا ہے نا, اللہ والوں کا دل ایسا آئینہ, ایسا مرر ہو چکا ہوتا ہے
کہ جو شخص سامنے بیٹھتا ہے جب اللہ کی نور کی بارش دل میں آتی ہے, لائٹ لگتی ہے, سامنے والے میں لگتی ہے اور تیزی سے لگتی ہے, اس کے دل میں جو کالا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو کے نور علی نور ہو جاتا ہے, اس کے دل و دماغ ریفلیکشن ہو جاتی ہے اور اس کا دل نور سے منور ہو جاتا ہے. جب بھی کہتے ہیں اچھے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے انسان کامل ہو جاتا ہے, اور جو کالے ہوتے ہیں, جو جن کے دل سخت ہوتے ہیں, شقی ہوتے ہیں, ان کے پاس بیٹھنے سے دل مزید کالے ہو جاتے ہیں. تو اپنی محافل, اپنی گیدرنگ کو دیکھیں, اور یہاں تزکیہ اور تصفیہ. تزکیہ جب ہوگا کہ جب آپ علماء کے ساتھ بیٹھیں گے, تصفیہ جب ہوگا کہ جب آپ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں گے. اگر یہاں پر خود ایک واقعہ سنانے چاہ رہا ہے نا, اسد بھائی بھی سنائیے. جو اللہ والے کی بات کی, تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تعلیل ہوئے اور غشی طاری ہونے لگی, تو مریدین نے کہا حضرت یہاں پہ ایک ہندو ہے, بڑا اچھا علاج کرتا ہے بخار کا, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. حضرت نے پسند نہیں فرمایا کہ مزاج کے خلاف کہ نہیں بھائی مجھے اس سے علاج نہیں کرانا. پھر غشی طاری ہوئی تو وہ مریدین چرپائی اٹھا کے وہاں پہ لے گئے, اس نے وہ کچھ پڑا اور تھوڑی دیر میں وہ بخار ایک لکڑی پہ منتقل کر دیا, اور وہ ساری تھرسراہٹ لکڑی پہ آنے لگی. حضرت بالکل حشاش بشاش ٹھیک ہو گئے. تو حضرت نے اس سے پوچھا, جو ان کا وہ تھا گرو, کہ بھائی تو نے کیسے جو نا طاقت حاصل کی, کس طرح تجھے ملا عمل کا؟ تو اس نے بتایا کہ میرے گرو نے مجھے وصیت کی تھی کہ تم اپنے نفس کی زندگی پر مخالفت کرنا تو تم میں پاور آ جائے گی. تو میں ہمیشہ اپنے نفس کی الٹ کرتا ہوں تو مجھے یہ طاقت ملی. تو حضرت نے فرمایا ایمان کے بارے میں تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ کہنا بہت ناپسند کرتا ہے. فرمایا کہ گرو کی بات رکھنی ہے نا, آج پھر اس کی نفس کی مخالفت کرنی پڑے گی. اگر تجھے ایمان ناپسند ہے تو آج ایمان لے کے آنا پڑے گا. کہنے حضرت آپ نے وہاں لا کے جو نا مجھے پھنسا دیا, اور فوراً بارہ حضرت کے نگاہ کرم تھا, مسلمان ہو گیا, حضرت کے مریدین میں سے شامل ہوا اور بڑا اللہ والا بن گیا انسان. کہ اس نے حضرت کو جسمانی شفا کا ذریعہ بنا تھا وہ, تو اللہ پاک نے حضرت کے ذریعے اس کو روحانی شفا دے دی کہ وہ مسلمان ہو گیا ماشاءاللہ. تو نگاہ کرم یہ ہوتی ہے کہ وہ فیض اس طرح منتقل ہوا اور اللہ پاک نے اس کی کایا پلٹ دی لمحے بھر کے اندر. کہ نفس کی مخالفت وہاں بھی بتائی یہ رہی کہ اس سے انسان کے درجات اچھے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے اسلام میں اس کو بڑے طریقے سے نفس کی مخالفت کو اثر کیا جاتا ہے کہ ایسے نہیں خوشبو سوننے کو دل چاہ رہا تو بدبو سونگے ہی نہیں ہے. باقی اسد بھائی کے چہرے دو اذکار جو ہمیں علماء کرام بتاتے ہیں, ایک تو ذکر جہری اور ایک ذکر قلبی. ایک ذکر قلبی وہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے, اور ذکر جہری جو علماء کرام کی ہم عموماً محفلوں میں کرتے ہیں. دونوں میں سے کیا بہتر ہے, اور ہر خاص ہم اس کو کس طریقے سے کر کے اپنا قلب صاف کر سکتے ہیں؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ شاہ فرماتے ہیں, قبلہ پیر طریقت حکیم سید سرفراز احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں جب بندہ ذکر قلبی کر کر کے اتنا ماہر ہو جاتا ہے تو جو سانس نکلتی ہے اللہ باہر جاتی ہے ہو اللہ ہو, یعنی کہ سانسوں پہ وہ اتنا کنٹرول کر لیتا ہے کہ جو باہر اللہ ہو اللہ ہو, یعنی ابا جان رحمۃ اللہ علیہ یہ شاہ فرماتے تھے. اور دوسرا یہ کہتے تھے کہ جو بندے کے دل کے اندر نا اللہ کو بیٹھنا ہے. ہم کبھی کبھی اللہ 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 کہہ رہے ہوتے ہیں مگر دل کے اندر بیٹھ نہیں ہو رہا. جیسے طوطا ہے, طوطے کو آپ اللہ اللہ سکھائیں مگر جب موت کا وقت آتا ہے نا وہ ٹائیں ٹائیں کرنا شروع کر دیتا ہے, مگر اس کے دل کے اندر اللہ آ جائے نا تو اس کی زبان سے آخری وقت میں بھی اللہ نکلے گا. تو اس دل میں اللہ کو اتنا بٹھا لیں کہ جب آخری وقت آئے تو کسی کو کلمہ بتانا نہ پڑے, آپ کی زبان سے کلمہ طیبہ نکل جائے. نقشبندی میں تو باقاعدہ ترتیب سے نکالتے ہیں ذکر میں, پورا ذکر جو ہوتا ہے ہاں وہی اذکار ہے پورا ذکر. دیکھیے یہاں پہ ایک بات اور بھی بہت اہم ہے کہ جب ہم نفس کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ کی سوچ پازیٹیو ہو جائے جی تو سمجھ لیں کہ آپ نے نفس پہ قابو پا لیا ہے, اور اگر آپ کی سوچ نیگیٹو ہے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ کا نفس آزاد ہے, آپ اس کے ہاتھوں قید. جی ناظرین, خواہشات کا جو تابع ہوتا ہے وہ کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. جو خواہشات کا تابع ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں پا سکتا, کیونکہ وہ نفس کا تابع ہو جاتا ہے. کہیں مت جائیے گا, یہ خوبصورت ڈسکشن ابھی جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نور رحمان عشق رمضان. ناظرین ویلکم کہتے ہیں آپ کو نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن میں. آج مسلمان جو ہے وہ مختلف مصائب کا, مختلف قسم کی بیماریوں کا جو ہے وہ اس میں مبتلا ہے, اور اس کا علاج جو ہے وہ صرف اور صرف نیک اعمال میں ہے, کیونکہ وہ نفس کی بیماریوں میں مبتلا ہے. اور جس دین کو ہم نے جس دین اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے, ہم پر لازم ہے کہ اس دین کی تمام احکامات کو بھی اسی طرح قبول کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, تاکہ یہ نفس کی جو تباہ کاریاں ہیں ان سے بچ سکیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ تم اپنی خواہشات سے بالکل اسی طرح ڈرتے رہو جس طرح اپنے دشمنوں سے ڈرتے ہو, کیونکہ انسان کے لیے خواہشات کی پیروی سے بڑا کوئی دشمن نہیں. پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی بھی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں, یعنی کہ قرآن پاک.
تو ناظرین یہی ٹاپک ہمارا جاری ہے. میں مفتی صاحب سے بلکہ آپ سے، کیونکہ ابھی ہم سے رخصت لیں گے، تو میں چاہوں گی کہ کچھ آپ اس پر ارشاد فرمائیں کہ یہاں نفس کی ہم نے بات تو کی، نفس کیا ہے، اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، وہ بھی ہم نے جان لیا، لیکن یہ کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، مجاہدہ ہونا چاہیے، کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے جس سے ہم اس سے بچ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پھر تو قرآن کی دوسری آیت سورہ کہف کے اندر غالباً ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. جو نیک لوگ ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ رک جائیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اپنے نفسوں کو ان اللہ والوں کے ساتھ روک لے تاکہ وہ تمہاری پریکٹس کروائیں. پھر سورہ بقرہ کے اندر اللہ شاہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. تم وَلَا تَتَّبِعُوا، اور تم اتباع نہ کرو، خطوات الشیطان، شیطان کی جو راستے ہیں، انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اچھا کرتا کیا؟ انما یأمرکم بالسوء، وہ تمہیں نیگیٹیوٹی کا حکم دیتا ہے. تو ایسے لوگ جو نیگیٹو تھاٹس میں مبتلا ہیں یا نیگیٹیوٹی ان کا پسندہ استعارہ ہے، تو ہمیں چاہیے ان سے بچیں. اور جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، جن کی باتوں میں، جن کے اقوال میں، جن کے چہروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چھلکتی ہے، ہمیں ان کے پاس بیٹھنا چاہیے. یاد رکھیے گا، ہم عطر والے کے پاس بیٹھیں گے تو خوشبو اپنے کپڑوں میں رس بس جائے گی. اسی طرح کسی لوہار کے پاس بیٹھیں گے، کچھ نہ بھی کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا کہ تمہارے وہ جو لوہار کے جو چنگاریاں اڑیں گے وہ تمہارے کپڑوں کو چھید کر دیں گے. اسی طرح کوئی خبیث شخص ہوگا جس کی خباثت کے پاس آپ ہوں گے تو وہ آپ کے دل کو گناہوں سے چھلنی کر دے گا. اور کسی اللہ والے کے پاس بیٹھیں گے، اس کی روحانیت سے آپ کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نورانیت کو انکریز کر دے گا. یا ایک مائنڈ سائنسز کی ایک روشنی میں ایک اصطلاح پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ یہاں مسعود بھائی بیٹھے ہیں، وہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، اسد بھائی بیٹھے ہیں، یا ایک یہاں نعت خوانی کا اور قرآن کا ذکر چل رہا ہے درس. تو یہاں مائنڈ سائنس کی اصطلاح میں ایک پازیٹیو انرجی ہے، بالکل چاروں طرف ایک پازیٹیو انرجی ہے. جو شخص یہاں آئے گا تو اس کی نیگیٹو انرجی ہے، پلس مائنس کا اصول یہاں آ جائے گا. تو اس کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ ڈکریز ہونا شروع ہو جائے گی اور پازیٹیو انرجی انکریز ہونا شروع ہو جائے گی. اسی طرح کوئی شخص نیگیٹو لوگوں کے ساتھ، جہاں غیبت انٹرنیشنل کانفرنس کی جاتی ہو، اب کون کرتا ہے میں نہیں بتا رہا. ہاں آپ نہیں بتائیں تو اچھا ہے. اچھا جہاں برائی ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کرتا کوئی نہیں، صرف کتابوں میں لکھا ہوا. غیبت کرتا کوئی نہیں، صرف کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگ کرتے ہیں. ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کسی کو. صحیح کہہ رہے ہیں. میں ابھی بات مکمل، غیبت نظر آتی بھائی، واہ سبحان اللہ، ابھی بات کروں گا بریک میں. تو اب یہاں یاد رکھیے گا، جو لوگ غیبت کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، اچھا قرآن اور حدیث کیوں چاہتے ہیں کہ ان سے دور ہو جائیں؟ اب جیسے وہ سارے لوگ بیٹھیں، نیگیٹیوٹی کا ایک انکریز ہونا شروع ہو گئی. اب کوئی خدا نخواستہ پازیٹیو انرجی والا آئے گا جو تھوڑا کمزور ہے، تو اس کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ تھوڑا ڈکریز ہوگی. اگر وہ بہت کامل ہے تو پھر تو کسی حد تک روک کے وہ ان کی بھی اصلاح کر لے گا، لیکن اگر وہ کمزور ہوگا تو کمزوری بڑھ جائے گی اور نیگیٹو انرجی انکریز ہوگی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے صحبت کا جو اثر ہے وہ نفسیاتی طور پر بھی انسان کے اوپر پڑتا ہے کہ جب ہم بیٹھیں گے اچھے لوگوں میں تو آبویسلی، جیسے میں بچوں کی کل بات کری تھی، ہم نے جو کل ٹاپک رکھا تھا، پھر اس کو کنیکٹ کروں گی دوبارہ سے، کیونکہ جو حالات حاضرہ ہیں، جو حالات ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، جو چل رہے ہیں، اس کو کنیکٹ کروں گی پھر سے، کیونکہ یہ نفس جو ہے یہی ابھارتا ہے آپ کو غلط کاموں کی طرف. پر یہ نفس ابھارتا کب ہے؟ جب آپ کا کنیکشن، جیسا کہ آپ نے کہا صحبت کی بات کی، چاہے اسکول سے لے کر، اسکول ہو، گھر ہو، محلہ ہو، دوستیں ہوں، دوستوں کے پاس آنا جانا ہو، کون آپ کا بچہ کہاں بیٹھ رہا ہے، کہاں اٹھ رہا ہے، کن کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اور ان کے ساتھ اگر بیٹھ رہا ہے تو کس طرح کی اس کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر، ان سب چیزوں پر والدین کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے. آپ نے بات کی، بریک آ گیا. جب ہم سب بیٹھے ہیں تو آپ نے کہا آپا کہ پہلے کے جو لوگ تھے ان کی دادیاں اور نانیاں ان کو بیٹھ کر نبی کی قصے، آپ بتا دیں احمد اور دعا، کہ وہ قصے سنا رہے ہوتے. دیکھیں بچپن سے ہی ایک پازیٹیو انرجی کا حالہ ہوتا تھا. رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے، اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے. وہ بچپن آپ آج سوچیں، آج اس میں ہم سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے نا، یہ کہانیاں، وہ کہانیاں، تم نے وہ کہانی سنی ہے کہ نہیں، یہ سب ہوتا تھا. پر آج سبقت کہاں لے جانے؟ فالوورز بڑھانے ہیں، فالوورز انکریز کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ کچھ بھی کریں، کچھ بھی غیبت کرنی ہے، برائی کرنی ہے، تان و تشنا کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، کوئی بے حیائی کے کام ہے، کچھ بھی ہے، کوئی کہتے ہیں کوئی حدود نہیں رہی ہیں.
اور یہی سب کچھ نفس کی تباہ کاریاں ہی ہیں. یہ نفس خواہشات کی پیروی کا نام ہی نفس ہے نا. یہ کہ جب آپ خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بس وہیں سے تباہی شروع ہوتی ہے, اور وہاں یہی کنٹرول, یہ سب مجاہدے سے آتا ہے. پھر وہی بات آتی ہے کہ دین سے اپنے آپ کو, دین اسلام جو ہے وہ یہ کوئی کتاب جو ہے یہ کوئی سٹوری بک نہیں ہے, یہ عمل کے لیے آئی ہے, ہدایت کے لیے آئی ہے. یہ دنیا میں رہ کر زندگی گزارنی کیسے ہے وہ پورا ایک وہ فلسفی ہے اس میں چھپی ہوئی. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت موجود ہے, صحابہ کرام آل اطہار ان کی پوری زندگی موجود ہے, اتنی ساری چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ دنیا میں رہیں, دنیا سے تو نہیں کٹ سکتے ہم, لیکن جیسے آخری عشرہ ہے جی, یہ پورا رمضان المبارک کیا ہے, یہ تزکیہ نفس کے لیے ایک پوری فیکٹری ہے, ایک ریفریشمنٹ کورس ہے. یہ رمضان میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہم اپنے آپ کو ریفریش کریں, یعنی گویا جو ایرر آ جاتے ہیں, یہ پورا رمضان میں کہا کہ ہم نے ایررز کو بند کر دیا, یعنی شیطان کو خدا نے بند کر دیا ہے. لیکن اب صرف کوشش یہ کرنی ہے کہ اندر کا شیطان اسے وہ کس طریقے سے ہوگا, وہ پھر ذکر ہے, وہ پھر تقویٰ ہے, وہ پھر پرہیزگاری ہے, وہ روزہ ہے, نماز ہے, ایک انوائرمنٹ ایسا بنا دیا. اور ان میں میرے خیال میں علامہ صاحب سب سے امپورٹنٹ صحبت ہی ہے, کمپنی ہے. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ میں جو بات کہوں گا, صحبت سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ان کے اپنے والدین ہیں. بے شک, اگر والدین ہی جب توجہ نہیں کریں گے, ان کا ماحول ہی خود ایسا نہیں ہوگا, تو اگلی نسل جب وہ خود ہی حوث کا شکار ہوں گے, وہ خود غیبت کرتے ہوں گے, وہ خود جھوٹ بولتے ہوں گے, رشوت کا مال گھر میں لاتے ہوں گے, مطلب دوسروں کا حق دبا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے, تو آپ اگلی نسل کی کیسے حفاظت کریں گی؟ نمبر 1. لیکن اگر آپ کو اپنی نسل کو بچانا ہے تو پھر ایک چیز کا خیال رکھ لیں. اگر کچھ بھی نہیں رکھ سکتے تو ایک کام کر لیں, اور روزے نے یہ سکھا دیا ہمیں کہ لقمہ ہم جب چاہیں تو کھائیں گے, جب چاہیں تو نہیں کھائیں گے. یعنی 12 گھنٹے ہم اس وقت فاسٹنگ میں ہیں, ہم نہیں کھا رہے نا, دل چاہ رہا ہے کہ پانی پی لیں, نہیں پی رہے, کھانا کھانے کو دل چاہ رہا ہے, نہیں کھا رہے, کوئی نعمت بہت اچھی آ گئی سامنے, نہیں کھا رہے. کیوں؟ اللہ نے منع کیا. رزق حلال, ایک لقمہ اگر آپ اپنے بچے کے یا اپنے لیے استعمال کریں گے تو اس کا نتیجہ ہے کہ 40 دن کے لیے ایمان رخصت ہو جاتا ہے, دعا قبول نہیں ہوتی ہے. حرام جب بلڈ میں داخل ہو جائے. اس کی مثال میں میدان کربلا کے اندر آپ دیکھیں, سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود موجود ہیں. اس کائنات میں جب امام حسین موجود ہیں, ان سے بڑا مفسر کوئی نہیں, ان سے بڑا محدث کوئی نہیں, ان سے بڑا فقیہ کوئی نہیں, ان سے بڑا ذاکر کوئی نہیں, ان سے بڑا عابد کوئی نہیں, ان سے بڑا فضیلت جس کی فضیلت دنیا میں ان سے بڑا ہے ہی نہیں کوئی. بتا رہے تم جانتے ہو میں کون ہوں, اور سامنے والے جانتے بھی, مزے کی بات, سامنے والے جانتے بھی ہیں, اور قرآن پڑھ رہے ہیں اور سامنے والے قرآن سن بھی رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ میں ہی سمجھتا ہوں, صاحب اصلاح بھی فرمائیے گا, میں ہی سمجھتا ہوں کہ وہاں ان کے پیٹ میں جو بطن میں جو لقمہ تھا وہ حرام کا تھا, وہ حرام کی وجہ لا یعقلو, جو قرآن نے بھی کہا ہے کہ وہ سنتے ہیں مگر سنتے نہیں, وہ دیکھتے ہیں مگر دیکھتے. حرام کا جو لقمہ تھا اس کی وجہ سے حق ان کے دل میں نہیں اترا. اب یہ بڑا اہمیت کی حامل بات ہے کہ اگر ہم نفس کو سدھارنا چاہتے ہیں, جو بات کی ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پیٹ میں جا کیا رہا ہے, ورنہ پھر ایسا ہوگا پروز ہمیشہ نعوذ باللہ من ذالک. اب دیکھیں وہاں بھی نماز تھی, یہاں بھی نماز تھی, وہاں بھی صلاۃ تھی, یہاں بھی صلاۃ تھی, وہاں بھی کلمہ تھا, یہاں بھی کلمہ تھا, نعوذ باللہ وہ بھی کہتے تھے ہم حق پر ہیں. لیکن اللہ نے ثابت کر دیا کہ جو حلال اور حلال لقمہ کھانے والے تھے وہ پیاسا ہونے کے بعد, گردن کٹانے کے بعد بھی زندہ ہیں, اور جو پانی پیتے تھے وہ آج مر گئے. مفتی صاحب یہاں مجھے وہ واقعہ یاد آ, جی جناب, مختصر بریک پہ جانا ہے. ہاں اسد, ہم لاہور کا اناؤنس کر دیں کیونکہ لاہور میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور لاہور کے رہنے والے جو ہیں اپنے 25ویں روزے کو افطار کریں گے کچھ ہی دیر میں. جی اسد صاحب, یہاں مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا, بیت اللہ سے لپٹتا ہے, دعائیں کرتا ہے, لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا اس کی دعائیں کیسے قبول ہو کہ اس کا کھانا حرام, اس کا پہننا حرام, اس کا اوڑھنا حرام, دعائیں بیت اللہ سے لپٹ کر بھی قبول نہیں ہوتی. ہم آپ کہیں مت جائیے گا, ڈسکشن ابھی جاری ہے, اور ہم جلدی سے واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نور کی برسات ہے, نور رحمان عشق رمضان.
نور رحمانش رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین، اور افطار کی رونقیں سج گئی ہیں۔ کل میں آپ کو بتاتی چلوں، میں بھول جاتی ہوں ہر دفعہ یہ بتانا ہے، کل ہماری یہ جو مریم اور ماریہ ہیں انہوں نے بڑے مزے کے دہی بڑے اور کریمی فروٹ چاٹ بنا کے ہمیں کھلائی تھی۔ یہاں پہ اسد ہمیں کھلا چکے ہیں، اور سب کی طرف سے ہمارے فلور پہ اور بھی لوگ ہیں، کچھ ہمارے جو آف دا اسکرین ہوتے ہیں ان لوگوں نے بھی کیا ہے، کبھی شربت بنا رہے ہیں، کبھی کچھ بنا رہے ہیں، ماشاءاللہ اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ سب لوگ اپنا اپنا ایک کنٹریبیوشن، یہ کہتے ہیں نا جیسے اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اور ہم کھانے میں حصہ ڈالیں تو کتنا اچھا لگتا ہے جی۔ تو بہت شکریہ ہماری ماریہ کا بھی اور مریم کا بھی اور اسد آپ کا بھی، اور آپ کا بھی شکریہ سلیم کے لیے، آج آپ کا بہت شکریہ، آج تو آپ نے خصوصی ماشاءاللہ حلیم آپ نے کھلا رہی ہمیں انشاءاللہ، میں تو نہیں، اللہ تعالیٰ کھلا رہا، محرم میں کھاتے ہیں ہم سب حلیم، نہیں میں نے کہا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جائے گا نا، بالکل صحیح۔ جی جناب، تو یہاں نفس کی بات ہو رہی تھی نا، تو نفس یہ بھی تو چاہتا ہے کہ الگ الگ طرح کے کھانے کھائے، وہ ایک ہی جیسے خوان اترتے ہیں تو قومیں جو ہے وہ ناشکری ہو جاتی ہیں، جی ڈفرینٹ چاہیے۔ ہاں حلیم تو اسے رمضان کی ڈش نہیں ہے نا، لیکن یہ کہ یہاں پہ بیٹھ کے ماشاءاللہ بریانی بھی ہم نے انجوائے کی، اور یہ اب حلیم بھی انجوائے کریں گے انشاءاللہ، تھوڑا سا ہیلدی ایک سائڈ ہے نا، بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کیا زمزم، ہاں زمزم، ان سب کی طرف سے بھی انجوائے سے مطلب اللہ کی نعمت ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، دیر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ پاک بلا مشقت ہمیں یہاں کھلاتا ہے، اور سب سے زیادہ ان ٹیم کا شکریہ ادا کرنے کا دل چاہتا ہے جو تقریباً 1 گھنٹے پہلے سے بھاگ دوڑ میں لگ جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے، انواع و اقسام کی غذائیں کھائیں، ہر قسم کی غذا بے شک کھائیں، جی ہاں، شرط یہ نہیں ہے کہ جی یہ کھائیں یا وہ کھائیں، شرط یہ ہے کہ رزق حلال کھائیں، وہ چیز جو ہے نفس کے لیے سب سے مجرب ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات آ رہی تھی تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ کیسے پہچانا جائے کہ اس وقت نفس امارہ پہ ہم نے نفس مطمئنہ کو غالب کر دیا، یعنی کنٹرول ہو گیا ہے، نفس ہمارا قابو میں آ گیا، اب ہم ایک سچے اور پکے مسلمان ہو گئے یا انسان ہو گئے، اس لیے کہ ابھی یہ اعتکاف بھی جو ہے کیا ہے، یہ انسان بناتا ہے، انسان کیا ہے، خود ایک گھر بناتا ہے۔ گھر کیا ہے، ایک گھر جو ہوتا ہے وہ ایک یونٹ ہوتا ہے اس محلے کا، کہ اگر ایک گھر اچھا ہوگا تو پھر 2 گھر اچھے، اس طریقے سے پورا ایک محلہ بنتا ہے۔ تو یہ نفس ہی سے بات ساری شروع ہوتی ہے، فرض سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر کمال تک پہنچتی ہے۔ اچھا پہچانے کیسے کہ جی ہم تو خداوند عالم نے ایک فارمولہ بتا دیا ہمیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بس لوٹنا تو سب نے ہے، ہر نفس کو، کل نفس ذائقۃ الموت ہے کہ ہر شخص کو مرنا ہے، اور یہی چیز اگر یاد رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان اپنے نفس پر قابو کر لیتا ہے، کیونکہ اگر یہ نفس کو ہم نے آزاد چھوڑ دیا تو یہ وہ جانور ہے کہ جو آپ کو کیا ہے جہنم کی تہ میں گرا دے گا، اور اگر اسی نفس کو ہم قابو میں لے لیں تو یہی پرواز کر کے پورے صراط جو ہے وہ کراس کرا دے گا، پل صراط سے ہم اگلی منزل میں آ جائیں گے۔ پہچان بہت آسان ہے کہ راضیۃ مرضیہ، جب ہم لوٹ رہے ہوں، یعنی ہر حالت میں ہمیں کیا چیز ہونی چاہیے، ہمیں رب سے راضی ہونا چاہیے، رب کو ہم سے راضی ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ کو راضی رکھیے، سب سے بڑے آپ متقی ہیں، آپ کا نفس قابو میں ہے۔ اور جو چیز جیسے اب ماشاءاللہ آج علماء کو بہت ساری چیزیں پسند ہوتی ہیں، اب جو چیز زیادہ پسند ہے تو وہ فوراً دوسرے کی طرف بڑھا دیں، آگے پیش کر دیں کہ نہیں آپ اس سے استفادہ کیجئے۔ تو یہ خود ایک قربانی کا جذبہ نفس کے قابو کرنے کے لیے بہت مجرب نسخوں میں سے ہے کہ جب بھی آپ کو پریشانی ہو تو آپ قربانی کی طرف بڑھیں۔ اور وہ ہے نا قرآن پاک میں بھی کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ اپنی پیاری چیز نہیں تحفہ اور ہدیہ نہیں کرو گے۔ جی ہاں، یہاں پہ میں بھی کہوں گا کہ بلکہ اکثر امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان کو مصری بہت پسند تھی، مٹھاس میں مصری، تو عام طور پہ جب بھی وہ آیا کرتی تھی تو اس میں سے ذرا سا وہ استعمال کرتے تھے اور پھر کسی نے کسی کو دے دیتے تھے، تو لوگ پوچھتے تھے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے مصری جو ہے وہ بہت پسند ہے غذاؤں میں، لیکن جب بھی لائی جاتی ہے تو آپ تھوڑا سا لیتے ہیں اور باقی کسی نہ کسی کو آگے ہدیہ کر دیتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو چیز تمہیں زیادہ پسند ہے اس کی جب قربانی دو گے تو اس سے قرب خدا بھی پیدا ہوگا، نفس بھی تمہارے ہمیشہ قابو میں رہے گا۔ تو بس انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کیا ہے اللہ کو راضی کرے،
कुछ भी खाएं, कुछ पिएं, कहीं आए कहीं जाएं, बात एक होनी चाहिए, रब राज़ी रहे इंशाअल्लाह तो जग राज़ी रहे। और सबसे बढ़कर ये कि और रब को राज़ी करने की जो मंजिल है वो शुक्र से शुरू होती है। जब आप रब से राज़ी होंगे, जिस हाल में वो आपको रखे उस रब से राज़ी रहें। हम छोटी छोटी चीज़ों पे मुफ्ती साहब ऐसा होता है आजकल तो बहुत ज़्यादा होने लगा है कि जो नहीं है उसकी तलब होती है, जो नहीं है उसकी तरफ ही ध्यान रहता है, जो है उसकी नाशुक्री होती है, नाकदरी होती है। इसी वजह से हम कहीं ना कहीं किसी आजमाइश में मुब्तला हो जाते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि हमने क्या किया था ऐसा जो हमारे साथ ऐसा हुआ। तो वो नाकदरियाँ होती हैं कि चीज़ अल्लाह ताला फिर वो भी छीन लेता है कि जो आपको अता हुआ हुआ होता है। अभी जो ब्रेक में आपसे बात हो रही थी, सबसे बड़ी जो कीमती चीज़ है ना इंसान जिसको काउंट नहीं करता वो सेहत है। आँखों से देखना, मुंह से बोलना, कान से सुनना। कल हमें एक ख़त्म कुरान में नौजवान लड़का मिला जो माशाल्लाह जवान भी है, कुरान पढ़ सकता सब कुछ, लेकिन एक हादसे में उसकी समाज चली गई और वो सुन नहीं सकता बेचारा वो। तो मेरे भाई ने उनसे मिलवाया कि इस तरह एतकाफ़ में बैठा हुआ कुरान भी पढ़ता है सब कुछ, लेकिन उसकी बेचारी हादसे में समाज चली गई। हम इन चीज़ों को काउंट ही नहीं करते, समाज बसारत। अब उनसे पूछिए जिनके डायलिसिस हो रहे होते हैं, उनसे पूछिए जिनको कैंसर और कीमो हो रहे होते हैं, सही बात। तो उनसे पूछेंगे सेहत जो आपके पास है उसकी क्या कीमत है। मुफ्ती साहब कि ज़िंदगी की कदर जो है ना अस्पताल में जाकर पता लगती है। आप कभी अगर ये ज़्यादा शिकवे बढ़ जाएं या नफ्स जो है वो ख्वाहिशात की तरफ ज़्यादा अगर एक बात कह रहे थे ना, ये बहुत अहम चीज़ है। ये एतिकाफ़ क्या है? जब अल्लाह के घर में आप आ जाते हैं और अपने नफ्स को कुर्बान करते हैं, बिस्तर छोड़ देते हैं, आराम छोड़ देते हैं, अल्लाह की मंजिल पर आते हैं, तो अल्लाह अपने बंदे की आँख में यानी कि उसकी आँख को इस तरह से करता है कि फिर वो इलाहियात देखने लगता है। ज़बान से उसके इलाहियात यानी इलाही पैगाम जारी होगा। वो जहाँ जाएगा खुद ब खुद ये नफ्स को काबू करने के तरतीब है, यानी उसकी एक साइकिल है जिसको हमें और आपको ये ज़रूर अवेल करना चाहिए। एतिकाफ़ की मंजिल हो या आखिरी अशरा हो, ये थोड़ा सा आखिरी अशरे में ख़ास तौर पे एतिकाफ़ इसीलिए है कि अब दुनिया को छोड़ के आप थोड़ी सी देर अपने रब से लौ लगाइए, राब्ता कीजिए, उससे मांगिए उसको आप क्या दे सकते हैं और आपको क्या चाहिए। जो कुछ लेना है वो सब वहीं से मिलेगा। लिहाजा उससे दोस्ती करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इंसान बन जाता है। आज सबसे बड़ी जो चीज़ ख़त्म हो गई है माशरे से वो इंसान कम और इंसान नुमा हैवान बहुत हैं, लेकिन इंसान आपको कम मिलेंगे। लिहाजा अपने आप को इंसान बनाइए, यही रमज़ान का पैगाम है, यही एतिकाफ़ का मकसद। अल्लामा साहब रमज़ान से हटके भी मैं कहूँगी कि रमज़ान अब रुखसत ही होने को है, 5 दिन रह गए हैं। इसके बाद फिर वो 11 महीने आ जाएंगे जब शैतान भी साथ होगा और ये नफ्स भी साथ होगा। तब हमें क्या करना है? मुझे ऐसा लगता है मेरी जो मैं छोटी सी एक बात कहूँगी अपने तमाम ही व्यूअर्स को, एक तो फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी करें। फ़र्ज़ नमाज सिर्फ ये नहीं कि रमज़ान में कई बहुत सारे लोग हैं जो रमज़ान में तिलावत कुरान की और नमाज की तरफ रहते हैं और बाद में बाकी महीनों में कोताही बरतते हैं। चाहे 2 रुकू पढ़ें, ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें, अमल की कोशिश करें और फ़र्ज़ नमाज कभी मत छोड़ें। सबसे बढ़कर जो मैं कहती हूँ नफ्स का जो मुजाहिदा जो है ना वो हो जाता है अगर आप तहज्जुद के आदी हो जाएंगे ना, उसके बाद आप मेरे ख्याल में फिर आपको आप बड़े से बड़े फितनों में भी बैठे होंगे ना वो आपको टच नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ऐसी कनेक्शन और मुनकर दोनों से बचाती है, आपको पाक व पाकीज़ा बनाती है। ये जो तहज्जुद वाला टाइम होता है ना, वो जो सरगोशियाँ होती है ना आपके और आपकी रब से, वो सिर्फ आप जानते हैं, आप सुनते हैं। सारी दुनिया सो रही है, ज़िंदगी एक ठहरी हुई सी होती है, वो भाग दौड़ नहीं होती। उस वक्त कनेक्शन जो बनता है, ये कनेक्शन जो अभी हमने रमज़ान में बना के रखा हुआ है, वो कनेक्शन हमारा तहज्जुद में बनता है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। ये क्योंकि मैं पैगाम छोटा सा दूँ कि नमाज अगर बहुत से होते हैं सुस्ती में छोड़ दें, जमात ने मेरी छोड़ दी, तो जहाँ भी मिले, घर में मिले, ऑफिस में मिले, जैसे ही मिले कुछ ना कुछ हाजिरी लगा दें बस। भले अगर टाइम नहीं मिला फर्ज पढ़ लें, पढ़ें। ये नहीं करेगा फुर्सत से कौन जाए कहाँ जाए। और कज़ा की आदत न डालें, कज़ा की आदत न डालें, लेकिन अगर कोई गलती से हो गई हो भी जाती है उसको भी पढ़ लें। अपनी डेली की 5 की काउंटिंग पूरी रखें, आहिस्ता आहिस्ता फिर हैबिचुअल होते होते आप इंशाल्लाह जैसे यही एक कनेक्शन जो मेन थिंग है वो यही है। क्योंकि इसमें जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं ना, जो तिलावत कर बता दीजिए नमाज शब के जो फ़ज़ाइल आप बता रही थी कि इसमें ये पढ़ने वाला दुनिया में इज्जतदार है, आखिरत में सुरखरू है। जो भी आप दुनिया और आखिरत में तलब करेंगे वो सब कुछ हाँ वो नमाज शब में मिलता है।
اس کے پڑھنے سے ہی بغیر مانگے ملتا ہے. کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں. بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ نمازوں کا معاملہ جو نوافل کا ہوتا ہے وہ بندے اور رب کے بیچ کا ہی ہوتا ہے. فرائض آپ بالکل دکھا کر بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن تاکہ رغبت ہو، ریا نہ ہو اس میں. لیکن یہ کہ یہ ایک ایسی نماز ہوتی ہے جو اتنی پرائیویٹ ہوتی ہے، ایسا کنیکشن بنتا ہے کہ اس کے بعد سچ بتاؤں یہ دنیا آپ کو صرف اتنی ہی اچھی لگے گی جتنی کی ضرورت ہے، اس کے بعد یہ دنیا نہیں اچھی لگے گی. تو جنوب من المضاجع کی خاص اللہ نے تعریف بیان کی کہ ان کی پشتیں رات کو اللہ کی خاطر اپنے بستروں سے جدا رہتی ہیں. جی تو اب مفتی صاحب آخرت میں اچھے کاموں میں سیٹسفیکشن ہے، دنیا داری میں ندامت ہے. آپ کو ہمیشہ پچھتاوا ہوگا. جب آپ جو نفس کی غلامی کریں گے تو آخر میں پچھتاوا ہے، اور رب کی غلامی کریں گے تو پھر کیا ہے، آپ اپنی نجات نہیں بلکہ سب کے لیے نجات کا سامان. دونوں جہانوں کی کامیابی اسی میں چھپی ہوئی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نفس کی طبقاریوں سے بچائے، اور ہم کو توفیق دے کہ ہم نفس کو اپنا غلام رکھیں، نہ کہ نفس کے غلام بنیں. جی مفتی صاحب، ہم کراچی والے جو ہیں وہ اپنے افطار کی جانب چل پڑے ہیں، اور یہ 25واں روزہ ہم افطار کریں گے کچھ ہی دیر میں. میں چاہوں گی کہ آپ دعا کروائیں اور پھر اسد سے ہم مناجات سنیں گے. جی یا اللہ، آج جو ہم نے نفس کے متعلق گفتگو کی، ہم سبھی نفس کے غلام اور نفس کے اسیر ہیں. اللہ ہم سب کہنے والوں کو بھی، سننے والوں کو بھی، اور پیغام پہنچانے والوں کو بھی نفس کی ناجائز غلامی سے، تابعداری سے محفوظ فرمائیے. جو ہمارے جائز حقوق ہیں، جو جتنا نفس کا جائز حق ہے، سونا، کھانا پینا، جتنی شریعت نے حدود بتائیں، ان حدود میں رہتے ہوئے نفس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور حد سے تجاوز سے محفوظ فرمائیے. ہمیں ساری زندگی نفس کی بندگی غلامی سے محفوظ فرمائیے. ہمیں بھی، ہمارے نفس کو بھی، ہمارے ضمیر کو بھی. یا اللہ، آپ اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے پیارے پیارے اولیاء کرام کے تابع فرما دیجیے، اور ہماری تمام لغزشیں کوتاہیاں معاف فرمائیے. آخری عشرے کی جو بھی برکات ہیں، دوزخ سے نجات ہے، مغفرت ہے، رحمت ہے، سب کو عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین. خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا. زبان خاموش تھے، دل محو التجا میں تھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ،
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا